دن پھیرن بڑا خوبصورت شعر مدینہ کس کس نے جانا ہے یہ پوچھنا نہیں چاہیے سب نے جانا سب نے اچھا میں پوچھا بھی ہے لیکن تو ساتھ کو نہیں چکے لین چ لگنا پوسی مدینہ کس کس جانا ہے سارے امید چ بیٹھے ہیں خواہش چ بیٹھے ہیں آرزو چ بیٹھے ہیں حسرت چ بیٹھے ہیں تانگ چ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جڑا جب بھی پروفیسر بن کے بیٹھے ہیں کہ بن سی بھئی میرے کو تو جہاں کوئی پوچھتا میں ہی کھڑا کر دیں ٹھیک ہے سال ترے واری تو چار واری تو جدوں سرکار دا دل ہوتا بلا لیں اینج ہاتھ اٹھتے ہی رکھو مدینے واسطے مجھے میں کبھی دے نہیں لبیک 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 اسی حاضر 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 جدوں بلاو اسی جدوں بلاو اسی لینے چ لگو جنہ مدینے نہیں جا سکیا دل وچ حسرت بڑی ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں. تو سب مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. ملدن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی ملدن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سین چ پہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سین چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی تک لیندی تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی پھر کہندی نہ بن سکتی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یاروں جاگیر محمد دی پھر کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے کے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے کے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گر بنانے کو دل چاہتا ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس سے بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا. یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. ناصر
حسین کا سر کہاں ہے بولو کتنی لاشیں پڑی ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو تو جب آیا کہیں وہ نیلے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا ایسی زلفیں ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا شباب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا ایسی زلفیں ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا ایسی زلفیں ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا شباب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب جہاں خالق دا جیڑی گل منوائے منوا سکدے محبوب جہاں خالق دا جیڑی گل منوائے منوا سکدے تیری عرش فرشتے پئیوں ہی ہیں گناہگار چھڑوا سکدے تے اساں ساری عمر جکیتے عمل برے نیک لکھوا سکدے اس ساری عمر جکیتے عمل برے نیک لکھوا سکدے خلیل جے دیوانے نو کول بلوا سکدے خلیل جے دیوانے نو کول بلوا سکدے اور جو درود پاک اپنے لبوں پہ سجائے رکھتا ہے خدا
خدا اس کو اپنا بنائے رکھتا ہے، اور ادب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے تو زبان پہ فوراً درود و سلام آ جائے۔ تو ذرا مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، رتبے میں ہیں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ رونقیں ہیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں ہیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں، پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں،
رونقیں زندگی آپ ہیں شائخ برشکن شامل پنجتن شائخ برشکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونقیں ہیں زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور کون ہو قائمہ میں صفِ انبیاء کون ہو قائمہ میں صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں رونقیں زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں پرناک سیدہ حق دے ولیدہ پرناک سیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ پرناک سیدہ حق دے ولیدہ پرناک سیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ زہرا دا شوہر پیران دا پیرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کہ دساواں وہ کتنا امیر ہے میں کہ دساواں وہ کتنا امیر ہے بیت و سرا تو عرش اولا تائیں سارے دسارا رقبہ علیدہ پرناک سیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ نعرہ علیدہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے خیالات دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میرے خیالات دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی
میرا ترانہ محمدی نبی دے نوکر نو تخت شاہی حقیر لگدا سو خدا دی نبی دے نوکر نو تخت شاہی حقیر لگدا سو خدا دی جنو ترس دے نے بادشاہی او حضور دے درد نوکریے میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ میرا ترانہ محمدی سن لو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ سن لو فقیرو یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ کسی بھی منگتے نو موڑدا نہیں مدینے والا بڑا سخی ہے میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سب بڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام پیش کرنے لگوں سب آزم ازا پڑھیے پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب بڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی مکھ
چند بدر شانی ماتھے چمک دلا تو نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور آنکھی ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ متران دی ودیری آج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری او اج نینا لایاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا شعر اس صورت نوں میں جانا کھاں اس صورت نوں میں جانا کھاں او جانا کھاں تے جانے جہانا کھاں او سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں او جس شانوں بھی شان صد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت و درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ آج یہ محفل برائے ایصال ثواب حاجی عطا محمد مرحوم اور چودھری محمد اویس منیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس موقع پر آج حفاظ کرام کی بھی دستار بندی ہوگی، اور آج کی اس بابرکت محفل کے اندر زیر صدارت فرمائیں گے حضرت علامہ قاضی عتیق الرحمن صاحب صدر منہاج القرآن علماء کونسل چکوال، اور خصوصی نعت کے لیے عظیم مداح رسول فخر جیلم قدیر احمد بٹ صاحب انشاءاللہ آپ بھی نعت پڑھیں گے، اور خصوصی خطاب شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، حضرت علامہ پروفیسر محمد ارشد مصطفی فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور انشاءاللہ آپ خطاب فرمائیں گے، اور آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں ہماری ضلع چکوال کی عظیم آواز محترم حافظ محمد عمر چشتی صاحب انشاءاللہ آپ بھی نعت پڑھیں گے، تو اس لیے آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر جو احباب بکھر کے بیٹھے ہیں، جو باہر تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، تھوڑا جڑ کے سامنے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ احباب ذی وقار، یہ محفل برائے ایصال ثواب کے نام سے موسوم ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور ایک حدیث پاک، اور ساتھ ہی آج کی اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ،
जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना, कि ऐ मेरे बंदो, अस्रफू अला अनफुसिहिम, कि जब तुम अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस न हो, अल्लाह की रहमत मौजूद है। इन्नल्लाह, बेशक तुम्हारा रब, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जमी गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वही गफूर रहीम ज़ात है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, आइए हदीस पाक समाअत फरमाइएगा कि लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक कि मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु बिही दावतन तल्हक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र के अंदर रखा जाता है, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, जब हम उसको मनो मट्टी के नीचे रखकर वापस पलटते हैं, यंतज़िरु बिही दावतन तल्हक़ुहु, वो इस इंतज़ार में होती है कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ रिश्तेदार और मेरे अजीज़ भाई, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो आज ये महफ़िल नहायत ही इज़्ज़त के लायक उस्ताज़ मोहतरम चौधरी नज़र हुसैन मिन्हा साहिब, इनके वालिद मोहतरम और इनके भतीजे, उनके इसाले सवाब की महफ़िल है। दुआ है मालिक कायनात अल्लाह करीम मरहूम व मग़फ़ूर की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा के, चचा जी की और भाई साहब की मग़फ़िरत फरमा के उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। तो आइए आज की इस बाबरकत महफ़िल का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के कलाम क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं। तो आपकी नारों के गूंज के अंदर तशरीफ़ लाते हैं हाफिज़ कारी मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब, वो आएंगे और अल्लाह के कलाम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। तशरीफ़ लाते हैं कारी हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब, आएंगे और अल्लाह के कलाम से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ياسين.  ياسين.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا
وليمسنكم منا عذاب أليم. طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے موت آوے تاں سرے ہووے سرکار دے بوہے تے موت آوے تاں سر ہووے سرکار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے ہو جنتی ہے باویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے باویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے موت آوے تاں سر ہووے سرکار دے بوہے تے کدوں خبر آوے گی سرکار پیاں دینے کدوں خبر آوے گی سرکار پیاں دینے کدوں خبر آوے گی سرکار پیاں دینے بیمار نو پچھنے لئی بیمار دے بوہے تے بیمار نو پچھنے لئی بیمار دے بوہے تے موت آوے تاں سر ہووے سرکار دے بوہے تے بیمار دی گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے وال گناہگار دی میت نو لے جانا مدینے وال گناہگار دی میت نو
جان مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا دربار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا دربار دے بوہے تے موت آوے تاں سر ہووے سرکار دے بوہے تے اللہ نے فرمایا او ضائع عمل جاسن اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچنا دم مارے میرے یار دے بوہے تے کوئی اچنا دم مارے میرے یار دے بوہے تے موت آوے تاں سرے ہووے سرکار دے بوہے تے تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں
اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے حافظ قاری ثناء اللہ صاحب، اور ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہمارے ضلع چکوال کی عظیم آواز محترم حافظ محمد عمر چشتی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور آج کی اس محفل کے اندر تشریف لائے محترم المقام محمد یوسف جنڈ صاحب، جو کہ ناظم مراکز علم چکوال، آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے تحریک منہاج القرآن اسلامک سنٹر چک بھون کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کی اس محفل میں تشریف لائے خان ہارون حیدر خان صاحب، صدر یوتھ لیگ ضلع چکوال، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تشریف لائے عزت مآب ظہیر مغل سوشل میڈیا TMQ تحریک منہاج القرآن چکوال، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تشریف لائے چودھری دستار احمد صاحب، تحریک منہاج القرآن نائب صدر ضلع چکوال، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے۔ احباب وقار ایک شعر پڑھوں گا اور آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ ایک دفعہ کہیں، مجھے پتا چلے کہ آپ کو سبحان اللہ آتا ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں۔ ایک نام مجھے بچاتا ہے رنج و علم سے، ایک نام مجھے بچاتا ہے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی۔ ایک نام مجھے بچاتا ہے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی۔ ارے کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک سرکار کی نعت مجھے مرنے نہیں دیتی۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں یہ کلام لکھا۔ دنیا کے بہت سارے کلام ہیں جن کی ابتدا بھی شاعر کرتا ہے اور انتہا بھی شاعر کرتا ہے، لیکن ایک واحد کلام ایسا ہے جس کی ابتدا تو سادی کرتے ہیں لیکن انتہا مدینے کے تاجدار کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسنت جمیع حسال ہی۔ جب آپ یہاں تک پہنچے، آپ کا قلم رکا، اسی پریشانی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگتی ہے، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر مدینے کے تاجدار تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں سعدی کس بات نے تجھے پریشان کر رکھا ہے؟ سعدی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی شان میں کلام لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے سعدی کا قلم رک گیا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سعدی سنا تو صحیح کون سا کلام لکھ رہا تھا؟ تو سعدی آقا کی بارگاہ میں کلام سناتے ہیں، ابتدا سعدی کرتے ہیں کہ بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی۔ جب سعدی کی زبان بند ہوتی ہے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں سعدی کیوں نہیں پڑھتا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جب نبی کا نام میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، جب نبی کا نام میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، جب وہ میری بے چین آنکھوں میں تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور صحرا میں پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ سمندر ان کی انگلیوں کے اندر رقص کرتا ہے، کہ سمندر ان کی انگلیوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام محمد عثمان چشتی یوتھ لیگ، آپ تشریف لائیں گے
اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، ایک ہاتھ بلند کیجئے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر۔ جس کو اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا پرچار کرے، ہاتھ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جیندہ جگ پروان جگ پروانہ ہے، جیتا جگ پروانہ ہے، بابا زارا گا حسنین دنا نائے، بابا زہرا دا حسنین دنا نائے۔ تو مل کے پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ آئے میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف کے چند اشعار پیش کرنے ہیں، مل کے میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر
حافظ و ناصر حافظ و ناصر ہے اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو یہ دور اپنے براغین کی تلاش میں ہے، کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی دونوں جہاں میں حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پاپ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پاپ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہو
محمد رسول اللہ. نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا. چھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ. چھوڑے دے میں صدمے روز جلاں یا رسول اللہ. کرامت دن رات گلاں یا رسول اللہ. جدو ویکھا کوئی جان شہر تیرے نو جدو ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے وگدے ہوئے ہنجواں نٹھلا یا رسول اللہ. کی وے وگدے نٹھلا یا رسول اللہ. ہوائے وقت دیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وقت دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی خور کی میں جلاں یا رسول اللہ. تے آکھی خور کی میں جلاں یا رسول اللہ. ظہوری نو ملے
कतरा तेरे वगे दे समंदर चो ज़हूरी नो मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चो तेरी रहमत दिया हर पास से चला या रसूल अल्लाह विछोड़े दे मैं सद मेरो जला या रसूल अल्लाह करामें तेरियां दिन रात गल्लां माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारी इस महफिल की ज़ीनत बने मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब काजी मकसूद अहमद साहिब, आप मेरो पिलो से तशरीफ़ लाए। हम उस्ताद की मोहतरम का तहे दिल से मशकूर हैं कि वो हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए और चार चांद लगाए। और उन्हीं के साथ मोहतरमुल मुकाम मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवाज साहिब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ लाए मोहतरम मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और आज की हमारी इस महफिल की ज़ेर सदारत फरमा रहे हैं मोहतरमुल मुकाम फ़ाज़िल नौजवान काजी अतीकुर रहमान साहिब, फ़ाज़िल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में ज़ेर सदारत फरमा रहे हैं। अबाबजी वकार एक ही शेर पढ़ूंगा और उसके बाद दावत है नात दूंगा कि ना मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है। एक दफ़ा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। न मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है, न मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। अरे मुस्तफ़ा को छोड़कर जन्नत में जा सको तो जाओ, अरे मुस्तफ़ा को छोड़कर जन्नत में जा सको तो जाओ। ये रास्ता भी उन्हीं की गली से मिलता है, ये रास्ता भी उन्हीं की गली से मिलता है। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ नन्हे मुन्ने सनखा ममताज़ हुसैन कादरी साहिब, वो आएंगे और बारगाह रिसालत महब में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। नारे तकबीर। उस तो पहले एक गल कर लवां कि जदों फुल बिखर के बैठे होण तो उन्हां दी कीमत कोई नहीं हुंदी, जदों एक गुलदस्ता बनदा है तो उन्हां दी कीमत हो जाती है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ बड़े अदब के लायक हो, साढ़े वड्डे भाई हो, सारे संगी कोशिश करो कि यार थोड़ा जिहा मिल के करीब करीब हो, एक महफिल का ज़ौक बनाओ, क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर खैर रखी तो 3:30 तो बाद 3:45 के दरमियान खताब शुरू हो जासी। मेहरबानी फरमाओ थोड़ा उठ के ज़रा हरकत बरकत होंगी, थोड़े उठो को तो एक माहौल बनाओ, अगे अगे आ जाओ। ये तुसा उठना है तो अगला काम शुरू होना है। इत्थे अगे हो, इत्थे सामने आओ, सामने क्योंकि दाएं बाएं तो फिर औखा है ना, इत्थे सामने आना है क्योंकि उलमा ने अगे वेखना है तो अगे सारे बैठे हैं बच्चे, तो उलमा फिर साढ़े कित्थों आ रहे हैं, लाहौरों आ रहे हैं, तो असी उठो उठ के इत्थे ना भी यार इत्थे अगे तशरीफ लियो। पिछले भी आओ भाई नौजवान हो, शाह अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां सलामत रखे। हाफिज मोहम्मद मुरसलीन साहब बिस्मिल्लाह, वेलकम जनाब, तशरीफ लाए ने घुग तो शुक्रिया। इस साइड तो भी थोड़ा मेहरबानी फरमाओ, फिर भी बच्चे ही सामने थोड़े जे अगे हो जी, नौजवान थोड़े जे उस ऐनक वाले मेरा भरा उठे यार थक गया, हुण थोड़ा जा कोई माहौल आप ही बनाओ। उत्थे उठ के बह गया, उठी यार
ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਯਾਰ اٹھو 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سار مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. قدموں میں بولا لیجئے قدموں میں بولا لیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں. کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ قبر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں. مگر وہ رہتے ہیں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانے. شمع ہے مدینے میں مدینہ 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 مدینہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ 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 مدینہ. کوئی پردے چھلیاں دے کوئی پردے چھلیاں دے. راستے 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 نہیں بول دیتے وادیاں گلیاں دے. راستے راستے نہیں بول دیتے وادیاں گلیاں دے. اکھیاں دا سرما اے سانو خاک مدینے دی مٹی پاک مدینے دی. بہت کمال جی. اللہ کریم ممتاز قادری صاحب ان کی آواز میں علم میں برکت عطا فرمائے. اب بلا تاخیر آج کی اس بزم کے ہمارے عظیم مداح رسول تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمر چشتی صاحب. حافظ محمد عمر چشتی صاحب نعروں سے استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑا ڈھلا جو نعرہ ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت
سونا جائے گا یار ٹلا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی، بہت مشکور ہوں جناب چودھری نظر حسین صاحب کا، ان کے برادران کا، جو ہر سال ہی مجھے ناچیز کو یہاں موقع ناشری پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا ایک یہ محبت سے خوشبو بکھیرنے والے دو بھائی ماشاءاللہ اس محفل کے اندر خوشبو بکھیر رہے ہیں. ان کا بھی خاص کر کے خیال رکھنا، کیونکہ یہ لوگ بھی ایک آسرے سے، ایک امید کے ساتھ آتے ہیں محفلوں کے اندر، تو ان کا بھی خاص خیال رکھیے گا. انہوں نے یہ بھائی وسیم نے اعلان میرے ذمہ لگا دیا، تو یہ میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا علاقہ ہے، تو یہاں میرا حق بھی بنتا تھا. محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے. مل کے کہہ دو در نبی کا گدا مجھے کمی کیا ہے در نبی کا گدا مجھے کمی کیا ہے. تڑپ رہا ہے جو روزے حاضری کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. تڑپ رہا ہے جو روزے
غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے۔ وہ اپنے شیخ پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں، وہ اپنے شیخ پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں، جو جانتے ہیں فقیروں کی دوستی کیا ہے، جو جانتے ہیں فقیروں کی دوستی کیا ہے، جو جانتے ہیں فقیروں کی دوستی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، در رسول پہ لے چل جنون شوق مجھے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے،
گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا مل کے کہہ دیو کفن میلا نہیں ہوئے آقا دے غلاماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہم اپنی اس محفل کے اندر محترم المقام شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضرت علامہ پروفیسر محمد ارشد مصطفی فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور آپ تشریف لائے ویلکم کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا کفن میلا
سونے فرمایا ان چھوڑو اے میرا اونا لئی بوا کھل جانا ہوئے جنت دے انعاماں دا اونا لئی بوا کھل جانا ہوئے جنت دے انعاماں دا کفن میلا نہیں ہونا ہوئے آقا دے غلاماں دا تے سجا ہتھ کھبے نو دھووے تے کھبا سجے نو دھووے تو کسے دا ہووے محمد تے تیرا بھی کوئی ہووے تو کسے دا ہووے محمد تے تیرا بھی کوئی ہووے جس دنیا تے دکھ نہیں پایا کی آیا کیوں آیا اوے پوچھ بلال اوے پوچھ بلال اویس دے کولوں اوے کیویں یار منایا اوے پوچھ بلال اوے پوچھ بلال اویس دے کولوں اوے کیویں یار منایا تے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا او جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے اوہ درد پرانے چھڑا اوہ جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے اوہ درد پرانے چھڑا سن چار دنہ دے اوہ اس دن عید مبارک ہو سی اوہ جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی خوبصورت آواز
محترم المقام حافظ محمد عمر چشتی صاحب آپ کی نعت کے دوران تشریف لائے، خطیب اہل سنت شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، حضرت علامہ پروفیسر محمد ارشد مصطفی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور نعت کے دوران ہماری اس محفل میں تشریف لائے قاری غلام مصطفیٰ صاحب دھرابی سے، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں بلا تاخیر آج کی اس بزم کے عظیم خطیب کی طرف چلتا ہوں اور دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے۔ انشاءاللہ جو آج کے ہماری اس محفل کے عظیم نعت خواں ہیں قدیر بٹ صاحب، انشاءاللہ 4:30 بجے تک وہ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں گے اور وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کی سماحتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کے شاگرد محترم المقام پروفیسر محمد ارشد مصطفی صاحب آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس طرح نہیں بھی ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے لعین، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، صدق الله مولانا العظيم۔ اس کی تھوڑی سی گین بڑھائیں، گین اور بیس دونوں بڑھائیں، تھوڑی سی ماسٹر کم کر کے تھوڑا۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع حضرات علماء کرام، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کی اس محفل پاک میں تشریف فرما انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جس نے زندگی کے گزرتے لمحوں میں ایک اور دن کے یہ خوبصورت لمحے اپنی یاد کے لیے اپنی حضوری میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے بہادر درود و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو دین متین کی یہ خوبصورت نعمت اور نوکری نصیب فرمائی۔
آج کی یہ محفل پاک جہاں ادارہ حاضہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے شعبہ تحفیظ القرآن کے حفاظ کرام جو اس ادارے سے ابھی حفظ مکمل کیا ہے اور میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے، ان کی دستار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، وہیں پر یہ محفل پاک جناب محترم حاجی عطا محمد مرحوم اور چودھری اویس منیر مرحوم ان کے سالانہ ایصال ثواب کے لیے بھی انعقاد پذیر ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال کے صدر جناب محترم چودھری نذر حسین صاحب اور منہاج القرآن علماء کونسل چکوال کے صدر جناب محترم قاضی عتیق الرحمان صاحب اور ان کے جملہ ساتھیوں جناب محترم چودھری محمد حسین صاحب، چودھری منیر حسین صاحب اور چودھری امیر حسین صاحب، انہوں نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی ہے۔ اللہ کی حضوری میں دعا ہے اللہ کریم ان سب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کا صدقہ اللہ کریم جہاں مرحومین کی بخشش فرمائے وہاں ہم سب کی بھی بخشش فرمائے۔ احباب گرامی، قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 47 ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23۔ اللہ پاک نے ایک انتہائی توجہ طلب اور اہمیت طلب مضمون بیان فرمایا ہے، اور جس مضمون کے نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم کتنی افراتفری کا شکار ہیں اور کتنی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ سننے کے بعد آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ قرآن کا یہ پیغام ہمیں بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ جو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر گلا کس بات کا کہ کون عمل کر رہا ہے کون نہیں۔ تو اس لیے بڑی توجہ کا حامل یہ مضمون ہے، اور ایک ایک بات اس کی سمجھنے کے لائق ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا، اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بنایا۔ ہر بچے کی خاندان کی بنیاد اس کے ماں باپ بنتے ہیں، اور ماں باپ کو اس حوالے سے اللہ کریم نے سب سے زیادہ عزت اور احترام کا رشتہ بھی عطا فرمایا۔ اور پھر ماں جس فیملی سے ہو اس کے سارے خونی رشتے وہ اولاد کے لیے ننیال بنتے ہیں، اور باپ جس فیملی سے ہو اس کے سارے خونی رشتے وہ اولاد کے لیے ددیال بنتے ہیں۔ اس سے انسان کا ایک 2 طرفہ خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے خود رکھی۔ کوئی بندہ خود سے یہ خاندان اسٹیبلش نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جتنے بندے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ گواہی دیں گے میری بات کی، کوئی شخص اپنی ماں کا انتخاب خود نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے انتخاب کر لیا اور آپ دنیا میں آ گئے، بڑے ہو گئے، اور آپ کو سمجھ آیا کہ یار میری ماں اچھی نہیں ہے، تو کوئی دنیا کا ایسا پروسیجرل لا نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی ماں تبدیل کی جا سکے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ کہے میری ماں سادی سی اچھی نہیں ہے، میں پڑھا لکھا ہوں یہ ان پڑھ ہے، تو میری ماں بھی تو اسٹیٹس والی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو چلو ماں بدل دیتے ہیں۔ تو ممکن نہیں ہے، ماں بدلی نہیں جا سکتی۔ باپ بھلے جیسا بھی آپ کا ہے، آپ بے شک یورپ میں چلے جائیں، آپ ملک کے صدر وزیر اعظم بن جائیں، آپ کہیں نہیں وہ باپ سادہ سا بکریاں چرانے والا، یار وہ کیا میرے ساتھ اچھا نہیں لگتا ابا میرا، تو اچھا سا ابا بنا لیتے۔ ابا جو ہے جیسا ہے
وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انتخاب بندوں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے میرے لیے جو میری ماں پسند کی وہ منتخب فرمائی، جو میرے لیے میرا باپ پسند کیا وہ منتخب کیا، آپ کے لیے بھی اسی طریقے سے۔ یعنی کہ یہ پہلا نقطہ ہماری نسلوں کے اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، چاچے مامے ہوں، پھپھیاں تائیاں ہوں، خالہ ہوں، نانا نانی ہو، دادا دادی ہوں، بھانجے بھانجیاں ہوں، بھتیجے بھتیجیاں ہوں، یہ جو فیملی ہے، یہ پورا فیملی کا خونی رشتوں کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس کا انتخاب بندے نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ اس لیے ان کا گلہ بھی بندوں سے کرنے کا حق نہیں بنتا۔ کسی کو بہنیں اچھی نہیں لگتی، بھائی اچھے نہیں لگتے، چاچے مامے اچھے نہیں لگتے، یا پھوپھی خالہ اچھی نہیں لگتی، ماں باپ اچھے نہیں لگتے، تو وہ کسی اور بندے کو بتاتا پھرے، او نہیں جی ساڑھے چاچے چنگے نہیں ہیں، ساڑیاں پھوپھیاں ماسیاں چنگیاں نہیں ہیں۔ تو بھائی اب کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ جس سے گلہ کر رہے ہیں کیا اس نے بنائی ہیں یہ؟ بھائی آپ ایک موٹر کسی سے لیتے ہیں، کوئی بنا کے کوئی چیز آپ کو دے دیتا، کوئی پنکھا کو خرابی ہو جائے تو اس سے تو گلہ کرتے ہیں، یار آپ کی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو خاندانی انفراسٹرکچر ہے یہ تو بندوں نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو ہمت کر اللہ سے شکوہ کرو پھر کہ مولا تجھے پتہ نہیں تھا، میری امی چنگی سی بناتا، میرا ابا اس سے چنگا سا بناتا، کوئی پھوپھی خالہ اور اچھی سی بناتا، یہ کیا عجیب سی بنا دی۔ اللہ سے گلہ ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کا حکم ہے کہ بندے میری پسند پر جس دن تو اپنی پسند قربان کر دے گا اس دن حقیقت میں تو میرا بندہ کہلائے گا، میں تیرا رب کہلاؤں۔ جب تک بندے کی پسند اللہ کی پسند سے ٹکراتی رہے گی تب تک بڑے سجدے ساری زندگی کرتا رہے، کعبے کے طواف کرتا رہے، جان لیں اس وقت تک وہ اللہ کے بندوں کی فہرست میں نہیں شامل ہوتا۔ ابھی تک تو وہ خود خدا بنا ہوا ہے، اپنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا بھئی یہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کس کو میرا خاندان بنا دیا۔ اس کا معنی یہ کہ بندے کی اپنی سوچ معاذ اللہ کی سوچ سے اوپر چلی گئی، اس کو پتا ہے کہ میرے لیے بہتر رشتے ہونے چاہیے تھے اور معاذ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ یہ وہ سوچ ہے دوستان محترم جہاں سے انسان گمراہی کا اور توحید باری تعالیٰ کی حقیقتاً انکار کا راستہ کھولتا ہے اپنی زندگی میں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک پسند اللہ کی ہے، جو اس کو مان لے اسے موحد کہتے ہیں، اہل توحید کہتے ہیں، کہ اس ایک اللہ کی مان لی ہے۔ اور اگر کوئی کہے بھائی مجھے اللہ کی یہ بات پسند نہیں ہے، میرا خیال ہے ایسے ہونا چاہیے تھا، تو اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی ایک اللہ کی پسند اس الہ کی ایک انسان کے اندر نفس ہے، اس نے اس کو الہ بنا لیا ہے، اور ایک پسند اس کی آ گئی اللہ کے مقابلے میں۔ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهًا هَوًى، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ خدا بنا رکھا ہے، کہ خدا کے مقابلے میں خدا بنانا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اور ایسے انسان کا پھر تعارف سورہ آراف آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے یوں کروایا کہ وہ شخص جس نے اپنی خواہش نفس کی اتباع کی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا جو شخص اللہ کی پسند کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لائے گا اس کی مثال اللہ کے بندوں انسانوں جیسی نہیں ہے، اس کی مثال کتوں جیسی ہے۔ اللہ نے اسے بندہ کہا ہے، کس سے تشبیہ دی ہے؟ کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور کتا بھی وہ کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ جس کو ٹکڑا ڈالیں یا نہ ڈالیں زبان پھر بھی قرآن کہتا ہے باہر لٹکی رہتی ہے۔ تو یہاں اس انسان کی زبان ہے اللہ کے شکوے کرنے والی، اس کو تشبیہ کتے کی زبان سے دی گئی۔
تو یہ میں نے بنیادی آپ کے سامنے مضمون رکھا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں گفتگو کیا کرنے جا رہا ہوں. اب آئیے قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات میں نے پڑھی شروع میں اللہ پاک نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فرمایا کہ اے محبوب یہ تیری امت میں امتی کہلانے والے کلمہ پڑھنے والا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین متین کی خاطر دین کے تمکن، دین کو معاشرے کا نظام بنانے، دین کی خاطر سٹرگل کرنے اور جدوجہد کرنا اور دین کو معاشرے کا نظام بنانا اس قافلے میں شامل نہیں ہیں، اس سے نکل گئے ہیں. فعلا سعیدم، اس سے بچ نکلے ہیں وہ. اور ہے کیا نظام ان کی زندگی کا کہ وہ اللہ کے دین کا پٹا گلے میں ڈال کر دین کو دھرتی کے نظام بنانے کے لیے میدان جہاد، میدان جنگ یا عملی میدان میں وہ نہیں اترے. اس سے تو وہ پسو پیش کر کے نکل گئے ہیں. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا ان تولیتم، اگر ان کو کسی گھر میں، قبیلے میں، خاندان میں، بیوی بچوں پر کوئی سربراہی مل جائے، اگر وہ اپنے گھر کے، قبیلے کے، خاندان کے، علاقے کے کسی سطح کے سربراہ بن جائیں تو ان تفسدوا فی الارض، تو وہ زمین پر فساد بپا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمین پر فساد بپا کرتے ہیں. میرے اللہ بتا وہ فساد کس طرح بپا کرتے ہیں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ نے جو خون کے رشتے جوڑے ہیں وہ انہیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ جن کے اندر منافقت کی روش پائی جاتی ہے اور دین کے عملی راستے سے ہٹ گئے ہیں اور اہل دین کی اس جماعت دین کے کارکن نہیں بنے جس کا مقصد معاشرے میں دین مصطفی کا نظام اور معاشرہ قائم کرنا تھا، یہ اپنی نجی زندگی میں لوٹ گئے کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، ہم تو اپنے بس خاندان کے لیے، گھر کے لیے جی رہے ہیں. فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد بپا کرتے ہیں. اور فساد کیسے بپا کرتے ہیں؟ یہ تقطعوا، کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں. کس میں؟ ارحامکم، ان کے جو خونی رشتے ہیں، رحم کے رشتے، ان کو توڑتے ہیں اور ان کے ساتھ نفرت، بیزاری اور دشمنی پیدا کرتے ہیں. یعنی مضمون خونی رشتے آ گئے، وہی جو ننیال ددیال میں نے بتائے تھے. یا اللہ، فسادی بھی تو نے کہہ دیا اس شخص کو جس نے خون کے رشتے توڑے، اور تیری راہ کا، اصل دین کی راہ کا باغی بھی کہہ دیا. اس نے کہا ابھی آگے سنو، اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے. بڑے ٹھہر کے سننا، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اچھا، یہ نہیں کہا ان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ان پر علماء لعنت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا ان پر میرے بندے لعنت بھیجتے ہیں، انبیاء لعنت بھیجتے ہیں. نہ، لفظ دیکھیے، اولئک لعنہم اللہ، ان پر اللہ خود لعنت بھیجتا ہے. اور جب اللہ لعنت بھیجتا ہے تو پھر ان کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ اگلی بات اور قابل توجہ، فرمایا فَأَصْوَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. فرمایا جب اللہ کی لعنت ان پہ پھٹکار پڑتی ہے نا، پھر ان کی سماعتوں، کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے. پھر ساری زندگی آپ انہیں قرآن سمجھاتے رہیں، اللہ کے محبوب کی سنت، سیرت اور حدیث سمجھاتے رہیں. فرمایا حق کا پیغام نہ کانوں سے گزر کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، نہ آنکھیں دیکھ کر، آنکھوں کے ذریعے ضمیر جاگتا ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں ہم نے غلط کیا ہے. فرمایا ان کے یہ دونوں راستے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں.
پھر ان کو جتنی دلیلیں دیں وہ کہتا جی تانوں کی پتہ میرے رشتہ دار ہیں تسی نہ سنگ نہیں جمے میں جمے. آپ لاکھ دلیلیں دے دیں ان کو, انہوں نے کہا نہیں ماننی. کیوں نہیں ماننی؟ قرآن کہتا نہیں مانیں گے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, فرمایا ان کے دونوں راستے, یا انسان کان سے سن کے کسی ہدایت کی طرف آتا ہے یا آنکھوں سے دیکھ کے. پڑھنا بھی ہو تو آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے نا, دو ہی راستے ہیں, کان اور آنکھ. فرمایا یہ دونوں, وہ اندھے, اور قرآن نے تو کہا کہ وہ اندھے ہیں اور بہرے. اب اندھے بہرے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو سنائی کوئی بات نہیں دیتی, حق نہیں سنائی دے گا, حق نہیں سمجھائی دے گا, حق نہیں دکھائی دے گا. اور اس سے اگلی آیت نمبر 24 میں اللہ نے پھر بے نیاز رب نے ایک نیاز مندی کا جملہ بولا, اور بڑا فکر انگیز جملہ ہے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن, قرآن حفظ کرنے والوں کو مبارک, لیکن قرآن نے اس سے اگلی بات کی ہے. حفظ کر لیا, یاد ہو گیا, پڑھیں گے ثواب ملے گا, لیکن عمل نہیں ہوگا. عمل تب ہوگا جب اس قرآن پاک پر غور و فکر ہوگا. اب اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بندو کیا ہو گیا تم حفظ قرآن کا کیوں نہیں کرتے, یہ بڑی لائق توجہ بات. فرمایا افلا یتدبرون القرآن, لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم اس قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ اور اگلا جملہ ہر قرآن کو ماننے والے کے لیے انتہائی سوچ کا اور فکر کا حامل جملہ ہے. فرمایا ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دو چیزیں, ایک خونی رشتوں کے جدا ہو جانا خود, اور ایک قرآن مجید پہ غور و فکر نہ کرنا. یہ دو عوامل بیان کر کے کہا ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کیا معنی ہے کہ یہ دو عوامل جس شخص کی زندگی میں داخل ہوں گے, ایک قطع رحمی, خون کے رشتے توڑنا, نفرت کرنا ان سے, اور دوسرا قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر نہ کرنا. قرآن بتا رہا ہے لوگوں, ایسے شخص کے سینے میں جو قلب موجود ہے, جو دل موجود ہے, اس پر قدرت کی طرف سے تالے لگا دیے جاتے ہیں. اب پہلے تو کانوں اور آنکھوں کی بات کی, اب آگے دل کی بات بھی کر دی. یہ میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. ابھی تک ممکن ہے, کیونکہ قرآن ہمارا تعلق اتنا پختہ نہیں ہے, بندے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے بھئی یہ کوئی اور لوگوں کے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اب اس مضمون کو کھولوں گا تھوڑا سا, تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اکثر آج اپنی محفلیں سجا کر, خرچے کر کے, سٹیج لگا کے, ساؤنڈ لگا کے, بندے بٹھا کے ان کو سناتے ہیں جو سامنے نہیں بیٹھے ہوتے. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ سامنے موج مستی میں نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں. میرا تھوڑا سا مطمع نظر ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھاؤ, اپنے آپ کو سمجھاؤ, اپنی اصلاح اور ان کی اصلاح کرو. ہم خود کس پانی میں کھڑے ہیں, اپنا انالیسس کریں. اب احباب گرامی, یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ رعد میں بیان کیا, وہاں پہ بھی لعنت بھیجی. آیت نمبر 21 سے 25 تک کا مضمون پڑھ لیجئے گا. یہی مضمون اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی بیان کیا, اور دیگر مقامات قرآن مجید کے اس پہ بھی بیان کیا. میں نے ایک مضمون پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا, باقیوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں آگے چلتا ہوں. اب جب قرآن مجید کی یہ آیات اتر آئیں تو اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ان کی تربیت کی. اس ضمن میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کیا ہے, خون کے رشتوں کی اہمیت کیا ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنا کیا ہے. تو میں صحیح بخاری میں آپ کو لے کے چلتا ہوں,
اور 3 سے 4 حدیثیں بخاری سے آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں. اب میں اگر اس سارے کراؤڈ سے پوچھوں، کوئی ایک بچوں سے لے کر بوڑھے تک کوئی ایسا بندہ ہو جو یہ چاہتا ہو کہ بس میں جہنم میں چلا جاؤں، میں جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ چپ ہے، لگتا ہے پروگرام بنے ہوئے. بھئی کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ نہیں جانا چاہتا. اچھا، مرضی سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے اپنی؟ اگر جنت میں جانا ہے تو ایک اللہ کی مرضی اور ایک رسول کی مرضی. ان 2 مرضیوں کے بغیر تیسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا. اتفاق کرتے ہیں میری بات سے؟ آئیے پھر رسول رحمت کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5984 اور حدیث کے راوی ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول. فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع. فرمایا جو شخص بھی اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ خود رشتہ داری توڑے گا، خود کہے گا بھائی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے میرے گھر میں نہیں آنا، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، خوشی غمی موت ختم. حضور نے فرمایا جو شخص کسی خون کے رشتے کو توڑنے کا اعلان کرے گا، لا يدخل الجنہ، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں، اس کے لیے جنت کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. جنت کے سارے راستے. اب حضور جو راستہ بند کر دیں، کسی میں ہے جرت کھول لے؟ بتائیے جی، کوئی چوری چھپے گھس سکتا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا میرے نبی واقعی کائنات کے سب سے بڑے مخبر صادق اور سب سے بڑے صادق اور امین ہیں، اور حضور کے فرمان سے بڑا سچا فرمان مخلوق میں کسی کا نہیں ہے، تو میں حضور کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. آقا فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے جنت کے داخلہ بند ہے جو خونی رشتے توڑنے والا. اب کیا خیال ہے، میں ساری زندگی بھائی سے نہ بولوں، بہنوں سے قطع تعلق کر کے رکھوں، رشتے خونی رشتے توڑ کے رکھوں، اور پھر بھی میں کہوں میری نمازیں مجھے جنت میں لے جائیں گی، میرا حج مجھے جنت میں لے جائے گا، میرے روزے مجھے جنت میں لے جائیں گے، میرا ایصال ثواب مجھے جنت میں لے جائے گا، قرآن کی تلاوت مجھے جنت میں لے جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم یہ ساری چیزیں لوگوں مل بھی جائیں، شارع جنت پہ تو دور کی بات، جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. کیوں؟ مصطفیٰ کریم نے جب فرما دیا کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو یہ ساری چیزیں تبھی کام آئیں گی جب انسان قطع رحمی چھوڑ کر خون کے رشتوں کی حفاظت کرنا شروع کرے گا. حج بھی کام آنا شروع ہو جائے گا، روزے بھی کام آنا شروع ہو جائیں گی، نمازیں بھی کام آئیں گی، زکاتیں بھی کام آئیں گی، تلاوتیں بھی اس کے لیے نور بن کر اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کرنا شروع کر دیں گی. ایک بندہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، حافظ بن جائے، روز محفل شبینہ کرتا رہے. ایک بندہ ہر سال عمرہ اور حج کرتا رہے، روزانہ 5 نمازیں تہجد بھی پڑھے، سارا دن تسبیح لے کے درود اور استغفار بھی پڑھتا رہے، لیکن اپنے سگے خونی رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات توڑ کے رکھے. مجھے بتائیں کوئی تسبیح اس کو کام آئے گی؟ آج تو ہم ایسے ہی نہیں ہیں، خاندانی نظام لوگوں برباد ہو گئے. ہاں ایک دوسرا اینگل ہے، کوئی دوسرا آپ سے تعلق توڑ دیتا ہے، کوئی آپ کا ایسا، ہاں کچھ ایسے تعلق ہیں جہاں دین خود کہتا ہے کہ یہ تعلق چھوڑ دو. جیسے آپ کا ایک بھائی ہے وہ قادیانی ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اب اس کو سینے سے لگانا چاہیے؟ اب تو دینی وہ حد سے باہر نکل گیا نا. ایک بندہ ہے اس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں چھری پھر لیا، ایک دفعہ پھر چلا میرے اوپر. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہاں آپ نہیں توڑ رہے ہیں، یہاں وہ توڑ رہا ہے، وہ بلکہ آپ کو کاٹ رہا ہے. لیکن ہماری زندگی میں عموماً ایسا ہے، آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، یونین کونسل میں چلے جائیں، آپ تھانے کچہری میں چلے جائیں، 80-90% سگے بہن بھائی، سگے خونی رشتہ دار آمنے سامنے کھڑے ہوں گے معمولی سی بات کے اوپر.
کسی ایک مرلے زمین پر، کسی چھوٹے سے رشتے ناطے کے اوپر، لین دین کے مسئلے پہ ہو، ساری زندگی ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے. میں ابھی پچھلے سال ایک جرگے میں گیا، 2 سگے بھائیوں کا مسئلہ تھا. اب یہ بات سننا ذرا، مسئلہ صرف 2 لاکھ روپے کے لین دین کا تھا، اور ان پہ جھگڑا ہو گیا، مقدمہ ہوا، ایک نے ایک کو گرفتار کیا، دوسرے نے دوسرے کو کراس پرچہ کروا کے گرفتار کروایا، تھانے میں رہے، جیلوں میں گئے، عدالتوں میں. 3 سال تک کیس چلا، فیصلہ نہ ہوا. اب ان کے درمیان کسی کو خیال آ گیا، کوئی وہاں کوئی نیک بندہ تھا، اس نے کہا ان میں کوئی صلح کی تعبیر کریں. وہ اتنے دور ہو چکے تھے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر کسی سورس سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں چلا گیا، ہم نے مشکل سے ان کو اکٹھا بٹھا لیا. میں نے کہا یار صلح نہیں کرواتے آپ کی، اب بے فکر رہیں، بعد کا مسئلہ ہے. بھئی بات سننے تو صحیح نا. پہلے میں نے دونوں کے سامنے قرآن رکھ کے کہا، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیں آج تک 3 سالوں میں آپ نے کتنا خرچہ کر دیا اس مقدمے پہ. ایک بھائی نے کہا میرا 11 لاکھ روپے لگ چکا ہے، دوسرے نے کہا میرا 8 سے 9 لاکھ روپے لگ چکا ہے. میں نے کہا مسئلہ کتنا ہے؟ کہتے 2 لاکھ کا. میں نے کہا کدھر گئی انسانیت؟ تم نے 8 10 لاکھ 20 لاکھ روپے عدالتوں کو، کچہریوں کو، وکیلوں کو، تھانوں کو کھلا دیا، اور 2 سگے بھائی 2 لاکھ پہ کمپرومائز نہیں کر سکے. یار انسان ہو. اب جب انہیں بات سمجھائی اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، وہ رونا شروع ہو گئے. وہ کہنے لگے واقعی ہم نادان ہیں. مسلمان ہو کر ایسی حرکت کرے، زیب نہیں دیتا لوگوں. تو پہلی حدیث میں نے سنائی، حضور نے فرمایا جنت کے راستے اس کے لیے بند ہیں جس نے خون کے رشتے ان کے راستے بند کر دیے. اگلی حدیث اس سے متصل، اگلی حدیث 5985 اور پھر 5986 نمبر پہ بھی یہی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی بخاری شریف کی کتاب ہے، سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. دو مسئلے ہر گھر کے ہیں، 2 مسئلے تقریباً ہر گھر میں ہیں. ایک معاشی مسئلہ کہ گھر میں یار گزارا نہیں ہو رہا، پیسے تھوڑے ہیں، کما کما کے تھک گئے ہیں، اور لوگ سوچ رہے ہیں یار یورپ چلے جائیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ملک چھوڑ دیں تو تبھی ہم جی سکیں گے، ہے نا یہ سوچ. اور دوسرا، ہر گھر میں تقریباً بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ڈاکٹروں اسپتالوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، جوان جوان بندے مرتے چلے جا رہے ہیں، اور مرنا چاہتا کوئی بھی نہیں ہے. 90 سال کا بندہ بھی ہوگا، بیمار ہوگا، بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، جتنا خرچہ ہوتا ہے کرو، مگر میں نے مرنا نہیں ہے. ویسے مرنے کا شوق بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ سب کو لمبی عمریں دے. یہ 2 مسئلے آپ کو ہر گھر میں نظر آئیں گے. اب بچوں جوانوں میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ذہنی ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فرسٹریشنز ہیں، خدا جانے کتنے کتنے مسئلے ہیں. آو احباب گرامی، میں آپ کو اس پیغمبر اکرم کی چوکھٹ پہ لے کے جا رہا ہوں. کاش جس سے عملی ہم نے کوئی رشتہ جوڑا ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کچھ کسب فیض کیا ہوتا. آقا علیہ السلام نے ایک حدیث کے ایک جملے میں ان دونوں ہر گھر کے بڑے مسئلوں کا حل بھی دیا، اور صرف حل نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا ایک نمونہ بھی قائم کیا. سنیے گا اب حضور علیہ السلام کا فرمان. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو میرا امتی یہ بات پسند کرے کہ اس کا رزق کبھی گھٹنے نہ پائے، کبھی اس کے گھر میں مال تھوڑا نہ ہو، ہمیشہ رزق بڑھتا رہے. حضور فرما رہے ہیں جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر کا رزق ہمیشہ بڑھتا رہے، بابرکت رزق ہو، زیادہ رزق ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں طوالت ہو، بڑی لمبی عمر پائے، اللہ کی بارگاہ سے صحت والی خوبصورت عمر پائے.
آؤ حضور دونوں مسئلوں کا حل بتانے جا رہے ہیں. حضور کی امتیوں سننا, حضور نے حل کیا بتایا. یہ نہیں کہا میڈیکل سائنس پڑھو ڈاکٹر بن جاؤ صحت اچھی ہو جائے گی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ یورپ کا ویزا لگوانا, اٹلی, جرمنی, یو کے, یو ایس اے جانا, کینیڈا جانا, پھر وہاں سے تمہیں مال ملے گا, تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. نہیں, یہ فارمولہ بھی نہیں دیا. یہ نہیں کہا میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئر بنو, کارخانے لگاؤ, بڑے شاپنگ سینٹر بناؤ, بڑی زمینیں خریدو, تجارتی مراکز بناؤ, پھر تمہاری معیشت مضبوط ہوگی. آؤ لوگوں سنو پیغمبر اکرم کا فرمان. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرا امتی یہ چاہتا ہے رزق ہمیشہ اس کے لیے کشادہ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا چلا جائے, اور اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اتنی آئیں کہ اس کی عمر بھی طویل سے طویل تر ہوتی چلے جائے. آقا نے فرمایا میں محمد فارمولہ دے رہا ہوں, فل یصل رحمہ ہو. اللہ نے جو اس کے خون کے رشتے بنائے ہیں, جو خون کے رشتوں کی جتنی عزت, جتنی قدر اور جتنی صلہ رحمی بڑھاتا چلا جائے گا, میں محمد اس کی معیشت اور عمر بھی بڑھاتا چلا جاؤں گا. بھئی حضور یہ وعدہ کر رہے ہیں نا, تو اب ہماری عمر پہ کس نے بڑھانی ہے؟ حضور نے. رزق کس نے بڑھانا ہے؟ حضور نے. اور آپ کہتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں, تو یہ چابیاں کام کب کریں گی؟ جب آپ خون کے رشتوں کو مضبوط کریں گے. آپ ادھر سارے خاندان سے کٹ کے, ساری برادریاں چھوڑ کے, وہ جی کھا گئے جی, اپنے لٹ کے کھا گئے جی, اس لیے ذرا سائیڈ پر ہو گئے جی, اپنا کمائیں اور اپنا بچائیں اور اپنی دنیا بہترین سنواریں. یہ فارمولہ ہمارے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا, اس پر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کچھ عرصے بعد آ گئے. آپ سننا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بڑا مسئلہ ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بڑا پریشان تھا. اس نے کہا حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا, جتنی کوشش کرتا ہوں قرض اتارنے کی اتنا اور بڑھ جاتا. حضور بس تھک گیا ہوں, اب آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہوں, کوئی مہربانی فرمائیں, کوئی توجہ کرم کی فرمائیں, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ میرا سارا قرضہ اتارنے کا بندوبست کر دے. بھئی اب یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑے سمجھدار دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ادھر میرے پاس پروفیسر نعمان منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اے پی ایس آل پاکستان کے سب سے بڑے کالج کے پروفیسر ہیں, فزکس علامہ بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اور بہت بڑے ان کے والد صاحب اسکالر تھے, ہمارے منہاج القرآن ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے کسی زمانے میں امیر بھی رہے. بڑے باپ کے بیٹے, سمجھدار لوگ. میں نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بندہ میرے یا آپ کے پاس آ جائے, چودھری نظر صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار شخصیت ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کوئی آ جائے اور وہ کہے کہ یار قرضہ چڑھ گیا ہے اور اتر نہیں رہا, کوئی طریقہ بتائیں کیسے اترے گا, کیا خیال ہے؟ ہم اسے کیا مشورہ دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یار کوئی بہتر کام کر, کوئی بہتر ہنر سیکھ, کوئی بڑا کاروبار کر, اور محنت کر, 2-4 گھنٹے ایکسٹرا ٹائم اور لگا تاکہ قرضہ اتر جائے. یا یہ کہیں گے نمازیں پڑھنا شروع کر دے, قرآن کی تلاوت کیا کر. وہ تو نہیں کہیں گے نا, کیونکہ اس نے قرضہ اتارنا, اس نے ثواب تو نہیں لینا, ثواب کا تو اس نے سوال ہی نہیں کیا. آؤ حضور کا صحابی چوکھٹ پیغمبر پہ لوگوں جاتا ہے, حسنین کے نانا کی چوکھٹ پہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ قرضہ بڑھ گیا ہے, کوئی طریقہ بتائیں کہ اتر جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں دنیا سے چلے گئے ہیں. کہا تیرے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا حضور بھائی نہیں ہیں بہنیں ہیں. آقا نے فرمایا پلٹ جا, اپنی بہنوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلا, انہیں کھانا کھلا, ضیافت کر, رخصت کرتے وقت ان کو تحفے دے کر واپس گھروں میں روانہ کر عزت کے ساتھ, اور پھر انہیں گئے, پھر پلٹ کے آنا, پھر ان کی دعوت بنا, پھر ان کو کھانا کھلا, پھر ان کو تحفے تحائف دے کے رخصت کر. بس یہ عمل ریپیٹڈلی بار بار کرنا ہے, اللہ تیرا قرضہ اتارنے کا بندوبست کر دے گا. اب مجھے بتائیں حضور اگر میرے آپ جیسا کوئی ہوتا, وہ کہتا حضور لگتا تسی میری گل سمجھے ہی نہیں, میں پہلے ہی بڑا پریشان, پہلے ہی بڑا دکھی, پہلے ہی پیسے کوئی نہیں, قرضہ لاواں, وہ تو تسی کہندے پہ بھیناں نوں بلاؤ تے کھلاؤ, تو حضور قرضہ بڑھے گا یا گھٹ ہوگا؟ مگر آؤ لوگو, وہ 14ویں صدی کا مولوی نہیں, میرے نبی کا صحابی تھا.
اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، سورہ حشر آیت نمبر 7 پڑھی ہوئی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر کی چوکھٹ پہ نادان نہ بننا، این نہ کرنا، حضور جو دے دیں تمہارا کام ہے جھولی پھیلا کے قبول کر لینا۔ حضور کی بارگاہ سے فارمولہ ملا، اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اس فارمولے پر لوگوں عمل کرنا شروع کر دیا۔ 3-4 مہینے کا وقت گزرا، پلٹ کے چوکھٹے پیغمبر پر آیا، آج چہرے پہ بہار تھی، خوش تھا۔ حضور کی محفل میں بیٹھا، آقا نے کہا یار بیٹھنا بعد میں، پہلے ذرا کھڑے ہو، بتا تیرے قرضے کا کیا بنا، تیرے قرضے کا کیا بنا؟ اس نے مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ قرضہ کیسے رہ سکتا تھا، حضور آپ نے فارمولہ ہی اتنا اچھا بتایا، میں عمل کرتا گیا، اللہ بس ارینجمنٹ میرے ذہن میں ڈالتا گیا۔ حضور ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، بہنوں کی نوکری، خدمت اور تحفے دینے کا سیلا، اللہ نے سارا قرضہ اتروا دیا ہے۔ مجھے بتائیں رازق اور رزاق یہ دنیا ہے یا اللہ ہے؟ تو رزق اس کی چوکھٹ سے آتا ہے، ہمارا تو ایمان ہی کچھ اور ہے کہ ہم باہر کمائیں گے، ویزے لگوائیں گے، بڑے کارخانے لگائیں گے، کمائیں گے تو کھائیں گے۔ کس کو خیال ہے کہ اللہ نے دینا ہے؟ اللہ سے کتنا مانگتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم کا فرمان کہ بھائی خون کے رشتوں کے ساتھ وفا کرو، صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو، تواضع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی زیادہ دے گا، عمر بھی طویل دے گا۔ یہ 2 حدیثیں ہوگی۔ آگے چلیے، میں ایک اور کانسیپٹ آپ کا ٹھیک کرنا، کاش ہم حضور کی بارگاہ سے کچھ لینے والے بن جائیں۔ حضور تو کیا کچھ بتا کر گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کا نبی ہو، حسنین کا نام نہ ہو، وہ امت پھر بھی غریب ہو، وہ پھر بھی مشکل میں پڑی ہو، وہ پھر بھی دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگ رہی ہو۔ اتنا بڑا سخی لجبال نبی، حضور ہر چیز بتا کر گئے ہیں، مگر لوگوں ہم نے پشت آج مکین گنبد خضرا کی طرف کر دی۔ اگلی بات سنیے، بڑی توجہ رکھنا۔ احباب گرامی، آج جتنے میرے احباب بیٹھے ہیں، میرے سمیت، علماء ساتھیوں سمیت، علاقے کے بڑے بڑے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، دوستو آج کسی سے کوئی پوچھے بھائی نیکی اور صلہ رحمی کا تصور آپ کے ہاں کیا ہے، تو ہمارے ہاں جو تصور ہے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، غور کرنا۔ یہ بچے بھی غور سے سنیں، بیٹا اسی عمر سے کچھ سیکھو گے تو بات بنے گی۔ ہم کہتے ہیں جو ہم سے نیکی کرے گا ہم اس سے نیکی کریں گے۔ توجہ بھئی فلاں کا باپ کا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ او جی او میرے پیو کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا سی، میں کیوں پڑھتا؟ علامہ کیسر صاحب وہ نہیں آیا تھا، میں کیوں جاؤں؟ اچھا یار فلانے کی خوشی میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ اس کو کیوں یا بلایا نہیں اپنے بیٹے کی خوشی میں؟ کہتے انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاتا؟ بتائیں جی سارے لوگ، کیا ایسا ہی نظام ہمارے ہے یا نہیں؟ جو ہمیں عزت دے گا ہم اسے عزت دیں گے، جو ہمارے جنازے پڑھے گا ہم اس کے جنازے پڑھیں گے، جو ہماری خوشیوں کا بھرم رکھے گا ہم اس کی خوشیوں کا بھرم، جو ہماری خوشی میں 9,000 روپے باجی دے کے جائے گا ہم بھی جائیں گے، لفافہ ڈال کے لے جائیں گے، اس کو دیں گے۔ ایسا ہی نظام ہے یا نہیں؟ بھئی خاموشی آپ کی کوئی سوالیہ نشان بن رہی ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ ایسا ہی نظام ہے نا، سارا برادریوں والا نظام ایسا چل رہا ہے۔ آؤ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، میں آپ کے ضمیر پہ دستک دینے جا رہا ہوں رسول کے فرمان سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر پڑھ رہا ہوں 5991 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصلۃ بالمکافی، حضور فرماتے ہیں یہ نیکی اور صلہ رحمی نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، جیسا وہ کرے ایسا آپ کریں، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، ٹٹ فار ٹیٹ سے انگلش میں کہتے ہیں، کہ کسی نے آپ سے نیکی کی آپ نے کر دی، نیوٹرل ہو گیا کام، نیکی کدھر؟ حضور فرما رہے ہیں یہ کوئی بھلائی اور صلہ رحمی اور اچھائی نہیں ہے۔ میرے محبوب بتائیے تو صحیح نا، پھر نیکی کس کو کہتے ہیں؟
صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ آؤ، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصلۃ بالمکافی ولکن الوصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. فرمایا میں محمد سے سنوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، نیکی صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے سے توڑ رہا ہو تم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہو، کوئی تم سے نفرت کر رہا ہو تم اس سے محبت کر رہے ہو، کوئی تمہیں دھکے مار رہا ہو تم اسے سینے سے لگا رہے ہو، آؤ کوئی تمہارے لیے بد دعائیں کر رہا ہو تم اس کے لیے دعائیں کر رہا ہو. یہ تصور آج کہاں چلا گیا لوگ؟ یہ اصل نیکی صلہ رحمی کا تصور جو حضور علیہ السلام نے بتایا آج کہیں ملتا ہے، نظر آتا ہے؟ آئیے حضور کے اس پیغام کو سمجھیے. ہمیں کوئی ایک گالی نکالے ہم آگے سے 10 نکال دیتے ہیں، کوئی ایک تھپڑ مارے ہم 10 مارنے والے ہیں، اور اب تو ممبروں پہ بیٹھ کے نفرت کے پیغام سنائے جاتے ہیں، مار دیں گے، توڑ دیں گے، گردن مروڑ دیں گے. خدا کیا کرو گے؟ اپنی گردن کتنی مضبوط ہے؟ کبھی حضور کی سیرت پڑھ لو. اور پھر یہ جو صلہ رحمی خون کے رشتوں کی، اس میں ایک حدیث اور جنہیں بخاری کی اسی چیپٹر سے 5999 نمبر بھی سنا دو. حضور نے فرمایا الرحم شجنہ، فرمایا یہ جو رحم ہے نا، رحم یہ ایک شاخ ہے، یہ ایک شاخ ہے جس کا ایک سرا بندے کے پاس ہے اور ایک اللہ کے پاس ہے. اب اگلا جملہ حضور کا سننا، ہر بندہ میں پوچھوں اللہ سے جڑنا چاہتا ہے یا نہیں؟ سارے کہیں گے جڑنا چاہتے ہیں، مگر جڑیں گے کیسے یہ کسی کو نہیں پتا. آؤ حضور کی اس حدیث میں پتہ بتایا جا رہا اللہ سے جڑنے کا. فرمایا رحم ایک شاخ ہے، من وصلہا، جو اس شاخ کے ساتھ جڑ جائے گا نا، رحم کرنا مخلوق پہ شروع کر دے گا، صلہ رحمی شروع کر دے گا، وصلہ وہ رب سے جڑ جائے گا. من قطعہ قطعہ، جو خون کے رشتے توڑنا شروع کر دے گا وہ اس شاخ کو چھوڑ دے گا، اس ٹہنی کے کٹ جائے گا، وہ اپنے اللہ سے کٹ جائے گا. یعنی اللہ سے جڑنے کے لیے فرمایا جو اللہ نے جوڑے ان کے ساتھ جوڑو. غور کریں آؤ لوگوں، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں زیادہ. میں اپنی گفتگو کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلا حصہ قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، دوسرا حصہ فرمان مصطفیٰ بخاری سے صرف پڑھا. اب میں حضور کی سیرت سے عملی نمونے بتا رہا ہوں صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے. اور اللہ کرے اب جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو سن لیں، بس سنیں گے تو مجھے یقین ہے آج آپ کے اندر کا مفتی بولے گا. آؤ لوگوں، حضرت عباس حضور کے ایک چچا ہیں. میں بخاری سے پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، 3008 نمبر ہے. غزوہ بدر ہوا، یہ کافروں کی طرف سے، ابو جہل کے لشکر کی طرف سے حضور علیہ السلام کے لشکر، اہل ایمان کے لشکر سے لڑنے کے لیے حضرت عباس، کلمہ انہوں نے بعد میں پڑھا فتح مکہ کے موقع پر. اب لڑائی میں حضرت عباس گرفتار ہو گئے اور قیدیوں کے ساتھ آ کے باندھ دیے گئے. اور ان کے وجود پہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا نا، قمیض جو پہنی ہوئی تھی، وہ جنگ میں لڑتے ہوئے پھٹ گئی اور بدن ننگا ہو گیا. اب اس وقت جیلیں تو تھی نہیں، جو قیدی ہوتے تھے مسجد نبوی کے بعد ستون لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ آ کے رسیوں سے انہیں باندھ دیا جاتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کے عدالت لگاتے تھے، صحابہ کی شورا کمیٹی بیٹھتی تھی اور فیصلے ہوتے تھے. آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، جب حضور نکلے نا نماز پڑھا کے تو نظر پڑ گئی چچا پر، کہ چچا کے پاؤں میں رسیاں زیادہ بچی نہیں تھی، تو پاؤں میں ہی بیڑیاں رسی کی ڈال کے نا ایک پلر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. آؤ لوگو، میرے حضور واپس گھر میں آ گئے، کیونکہ فیصلہ صبح ہونا تھا، ابھی تو شورا کا اجلاس نہیں بیٹھنا تھا. صبح حضور جب مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھائے، سلام پھیرا، پیچھے مڑے، عدالت ابھی نہیں لگی. صحابہ نے دیکھا حضور کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، اور حضور سے کیونکہ پیار کرتے تھے صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو اتنا پشیمان کیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی؟
हुजूर रो पड़े लोगों और कहने लगे सहाबी हो, मैं रात को नमाज पढ़ा के निकला, चचा के पाँव में बेड़ियां देखी, काफिर है अभी चचा। फरमाया सारी रात चचा के पाँव की बेड़ियों ने मोहम्मद को सोने नहीं दिया, सारी रात नहीं सो सका। खून के रिश्ते की कीमत बताना चाहता हूं। सहाबी उठे, चचा के पाँव की बेड़ियां खोल दी। हुजूर ने कहा चचा की एक और चीज भी मुझे पशेमान कर रही है। पूछा वो क्या? फरमाया मोहम्मद का चचा है जो भी है, उसके वजूद पे कमीज नहीं है, पहले मेरे चचे को कमीज पहनाओ। भला दुश्मनों से ऐसा सलूक किसी ने किया? तुम्हारे मेरे चाचे भी होंगे, हमने कभी ऐसा सोचा? आओ लोगों, सहाबी घरों से के कमीजें ले आए, एक एक कमीज चचा को पहनाई गई। किसी की कमीज हजरत अब्बास को नहीं, कद बहुत ऊंचा था, लंबा था। करते करते एक शख्स की कमीज फिट आई, मगर वो मुनाफिकों का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन जिसे कहते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई, हुजूर के खिलाफ प्रोपेगंडे करने वाला। मगर कमीज चाचे को पूरी जगह हुजूर ने कहा पहना दो। उसकी कमीज दिलवा दी चचा को, कमीज भी पहनाई, बेड़ियां भी उतरवा दी। और बाद में जब अब्दुल्ला बिन उबई मरा और हुजूर उसका जनाजा पढ़ाने चले गए और आपने अपनी कमीज उसके बेटे को दी कि अपने वालिद को मेरी कमीज का कफन पहना दो, तो सहाबा किराम हैरान हुए कि ए मोहम्मद अरबी, जो सारी जिंदगी आपकी जड़ें काटता रहा, उसके वजूद पर आपकी कमीज का कफन कैसे? हुजूर ने कहा ग़ज़वा बद्र के मौके को याद करो, इसने मेरे चाचे को, हालांकि काफिर चाचा था, कमीज पहनाई। हम नबी किसी का बदला नहीं रखा करते, मैं दुनिया में उसकी इस नेकी का बदला भी चुका के जाऊंगा। हुस्न सलूक बता रहा हूं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। ये मैंने एक चीज बताई, दूसरी आगे चलें। एक मौके पर जब ग़ज़वा खंदक हुआ ना, तो काफिर डर गए, बेदक गए कि यार मुसलमान नई टेक्नोलॉजीज ले खंदकें खोदने वाली, अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे? और हुजूर ने सहाबा को खुशखबरी सुनाई, फरमाया अब ये बहुत जल्दी आपसे जंग नहीं करेंगे, इन्हें हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अब ये जंग लड़ेंगे सफारती मीडिया वाली जंग, सोशल मीडिया वाली जंग, यानी जुबान से दूसरे पे प्रोपेगंडे करना, दूसरे के खिलाफ लोगों को भड़काना, किसी की खामियां निकाल के लोगों को सुनाना। जैसे आज हम यही वार लड़ रहे हैं सारे मुसलमान आपस में, सारे रिश्तेदार पूरा दिन फूफी खाला के बारे में आपकी, और खाला फूफी के बारे में, और बहू सास के बारे में, और सास बहू के बारे में, ये मीडिया वार हर वक्त चलती रहती है। तो उन्होंने, हुजूर ने कहा अब ये काफिर अब ये वाली जंग लड़ेंगे। तो कुफार ने हिज्जू शुरू कर दी, कभी किसको ताना, कभी किसको ताना। वो शायरी में भी करते थे, बड़े शायर थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक वक्त अपनी मजलिस में कहा भाई कौन कौन शायर है जो इनका जवाब दे। हुजूर के 3 सहाबी खड़े हुए, वक्त नहीं, मैं सिर्फ एक का तारुफ करूंगा जिसको आप जानते हैं, हजरत हसन बिन साबित। वैसे हजरत हुजैफा भी खड़े हुए, हजरत काब बिन मालिक भी खड़े हुए, हर एक का शायरी का एक अपना फन था। तो हजरत हसन बिन साबित ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं एक तरफ आपकी औसाफ इन काफिरों के सामने बयान करके आपका रुख रोशन उनको दिखाऊंगा शायरी के जरिए, और दूसरी तरफ मैं उनके शजरों पे नकब लगाऊंगा, शजरों पर, कि फलाने का चाचा ऐसा, मामा ऐसा। ये मैं जवाब दूंगा काफिरों को। आओ लोगों, जब हजरत हसन बिन साबित ने ये बात की, इमाम बुखारी लिखते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने कहा हसन, उनके शजरे में तो मैं मोहम्मद के रिश्तेदार भी आ जाएंगे। आओ मैं रिश्ते बताना चाहता हूं कितने कीमती होते हैं लोगों, वो भले दुश्मनियां ही सही। ये उन्वान इस अंदाज में शायद नहीं सुना होगा आपने। अब ज्यादा हुजूर के रिश्तेदार अभी कुफर पे थे। हुजूर ने कहा हसन, तू जब नकब लगाएगा उनके शजरों के ऊपर तो मैं मोहम्मद का शजरा भी आ जाएगा, मेरे रिश्तेदार भी उसमें आएंगे। खून की कीमत बताने जा रहा हूं क्या होती है इंसान की। हजरत हसन ने कहा हुजूर कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, मैं आपके जो रिश्ते नाते आएंगे उनको अपनी हिजू में इस तरह निकाल दूंगा जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। मगर हुजूर मुतमईन ना हुए। हुजूर ने कहा हसन, तुझे मेरा सारा नसब पता ही नहीं है, तू कैसे निकालेगा, किस बुनियाद पे तू दावा कर रहा है? हजरत हसन रो पड़े, कहने लगे हुजूर फिर मुझे आप समझा दें आपका नसब कहां तक जा रहा है, कौन कौन आपके नसब में शामिल है। हुजूर ने कहा सिद्दीक़ अकबर इधर आ। हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, हसन के सामने खड़ा किया, कहा हसन, मैंने एक ऐसा शख्स है उम्मत में से जिसको मोहम्मद का सारा नसब पता है, कौन कौन उसमें शामिल है, वो मेरा सिद्दीक़ अकबर मेरा यार है। पहले सिद्दीक़ अकबर से मेरा सारा नसब शजरा सीख ले, फिर काफिरों को उसके बाद जवाब देना।
کہ میرے کسی رشتہ دار بھلے کافر مخالف سے انگلی نہ اٹھے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ ابو جہل بھی دور پار سے حضور کا رشتہ دار تھا, اور آپ کو کسی صحابی کا ایک کلام ابو جہل کے خلاف بھی نہیں ملے گا. سننا بڑے غور سے, حتیٰ کہ میں یہ بات کرتے ہوئے لوگوں میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ابھی مکے میں تھے ابتدائے دین کے وقت, سین حرم کعبہ میں آپ نوافل پڑھ کے سجدے میں تھے, آپ کی شہزادی سیدہ بطول زہرا آپ کے ساتھ کھڑی تھی, بچپن تھا ان کا بھی, اور آپ نے سنا کہ ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجری حضور کے اوپر لا کے رکھ دی. یہ ساری احادیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. اب لوگ حضور اوجری کے نیچے دب گئے, اللہ کے محبوب کا نازنی بدن یار اونٹ کی اوجری کے نیچے دبا ہوا. حسنین کی اماں اپنے نازک نازک ننھے ننھے ہاتھوں سے لوگوں کو اوجری ہٹا رہی ہیں, اوجری ہٹا رہی ہیں. ننھے ننھے ہاتھوں سے سیدہ بطول زہرا لوگوں اپنے بابا کے وجود سے وہ اوجری ہٹا رہی ہیں. اوجری ہٹ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے, شہزادی نے ہاتھ جوڑ دی حضور کے سامنے. کون سی شہزادی لوگوں؟ جس شہزادی کے ابرو کے اشاروں پر میں کہتا ہوں شاید اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, اتنی بڑی شہزادی ہے. اور پتہ ہاتھ جوڑ کے سیدہ نے کیا کہا؟ کہا بابا آپ کو واسطہ دیتی ہوں اللہ کا, آج اس بدبخت ابو جہل کے لیے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دیجیے. اس نے آپ کو اتنی تکلیف دی, نہ حرم کا خیال رکھا, نہ سجدے کا خیال رکھا, نہ آپ کے نازنی وجود کا خیال رکھا. آپ لوگوں میرے پیغمبر کی آنکھوں سے بیٹی کا یہ جذبہ آپ کی محبت کا دے کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آقا نے حسنین کی ماں کو سینے سے لگایا اور کہا میری شہزادی سیدہ کائنات قربان جائے محمد اپنی بیٹی کی عظمت پر. سن میری بیٹی, تیری بات تو ٹھیک ہے مگر میں تیرا بابا دنیا اجاڑنے نہیں دنیا بسانے آیا ہوں, دنیا تباہ کرنے نہیں. میں محمد تو ایک بد دعا کر دوں کیا سے کیا ہو جائے گا, میں دنیا بسانے آیا ہوں. اور آؤ لوگوں پھر دنیا نے دیکھا, چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل تو ساری زندگی حضور کا نہ بن سکا اور غزوہ بدر میں مارا گیا معوذ اور معاذ کے ہاتھوں میں. مگر آؤ جب مکہ فتح ہوا, اس کا بیٹا اکرمہ جب اس نے دیکھا سارا اقتدار محمد عربی کے غلاموں نے سنبھال لیا ہے, اس نے کہا میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں, مجھے تو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ سارا ساز و سامان لے کے گھر سے بھاگ نکلا, لیکن بیوی بچوں کو نہیں لے کے جا سکا. وہ مکے سے کشتی پہ بیٹھ کے ایک سمندر کے کسی جزیرے پر اور نکل گیا. اپنی بیگم کو پتہ بتا گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, موقع ملا تو بھی نکل آنا بچوں کو لے کر. خود بھاگ گیا اور اتنا ڈرا ہوا تھا کہ بچوں کو بھی ساتھ نہیں لے کر گیا. اس کی بیگم نے جب دیکھا کہ اب تو مکے کا ماحول بدل گیا ہے, مسلمان آ گئے ہیں, ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا, اس نے سوچا ماری تو شاید ویسی بھی جاؤں گی, تو کیوں نہ میں, سنا تو ہے مسلمانوں کا نبی زہرا کا بابا ہے بڑا رحیم و شفیق, میں ایک دفعہ ان سے مل کیوں نہ. اپنے بچوں کو لے کر لوگوں در رحمت مصطفیٰ پر آ گئی اور آ کے کہنے لگی او مسلمانوں کے نبی, میں ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی ہوں, کیا مجھے تیرے دربار میں پناہ ملے گی؟ سوچو آج اپنوں کی عزتیں نیلام کرنے والوں, ابو جہل کی بہو آ رہی ہے حضور کے دربار میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھکی ہوئی نظر رحمت دیکھ کر التجا کی. حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی کسی کی بھی ہوتی ہے, مسلمان کی ہو یا کسی غیر کی ہو, یہ دربار اس محبوب خدا کا دربار ہے جس میں ہر بڑے سے بڑے دشمن کو بھی پناہ ملا کر دی ہے. محمد تجھے بھی پناہ دیتا ہے. وہ حیران ہو گئی, مجھے پناہ مل گئی. اس نے کہا سونے اگر پناہ دے دیا تو اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی باندیوں میں مجھے شامل فرما لے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. مسلمان ہو کے کہنے لگی اے محبوب خدا ایک اور عرض کروں؟ آقا نے کہا کر. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ, میرا شوہر اکرمہ ابو جہل کا بیٹا, کیا آپ کے دربار میں اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے, پناہ گاہ ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ اس کے لیے؟ آقا نے فرمایا ہاں, ابو جہل کا بیٹا بھی میرے دربار میں آ جائے, محمد مصطفیٰ اس کو بھی امان و ضمانت دیتا ہے. اس نے کہا حضور پھر وہ شاید ایسے یقین نہ کرے, مجھے لکھ کے دے دے. حضور سے اپنے شوہر کا امان نامہ لکھوایا لوگوں, حضور سے دستخط کروا کے مہر لگوا کر حضور سے وہ واپس گئی. سمندر کے کنارے گئی, ملاح کو کہا فلاں جزیرے تک جانا ہے, کتنے پیسے لوگے؟ اتنے اس نے کہا مجھے جلدی سے وہاں پہنچا دو.
کشتی پہ بیٹھ کے ابو جہل کی بہو لوگوں اس جزیرے تک پہنچتی ہے, وہاں اپنے شوہر سے ملاقات کرتی ہے. اس نے کہا یہ چل واپس مکے میں اپنے گھر میں چل. اس نے کہا میں نہیں جاتا, مجھے جان عزیز ہے. اس نے کہا تیری جان کو کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا محمد کے غلام مجھے کاٹ کے رکھ دیں گے. اس نے کہا تو نے کچھ اور تصور محمد کے غلاموں کو سنا ہے, میں کچھ اور دیکھ کے آ رہی ہوں, میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں. مجھے بھی امان مل گئی ہے اور میں تیری امان بھی لے آئی ہوں. اس نے کہا کیسے یقین کروں؟ اس نے وہ تحریر سامنے رکھ دی. اس نے کہا میں محمد عربی سے تیرا امان نامہ لکھوا کے لے آئی ہوں, چل میرے ساتھ چل. وہ حیران ہو گیا, چل پڑا. واپس لوگوں حضور وادی مکہ میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کی نظریں اٹھیں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا, حضور کی بارگاہ میں چلے آ رہا ہے. صحابہ کی یوں آنکھیں اٹھیں. حضور نے ایک دفعہ ایسے اشارہ کیا, ہم اس کو پناہ دے چکے ہیں, امان کا وعدہ کر چکے ہیں, کوئی شخص اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے بھی نہ. آؤ لوگوں, آج خدا جانے اپنوں کو گالیاں نکالنے والے, اپنوں کی پگڑیاں اچھالنے والے کبھی سیرت مصطفیٰ کا یہ سبق بھی پڑھ لیں. یار حضور نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہم اپنوں سے کیا کر رہے ہیں. آؤ اکرمہ حضور کی بارگاہ میں آیا, ایک انگلی نہیں اٹھی, ایک پتھر نہیں پڑا, ایک گالی نہیں نکلی, اور حضور نے جب احترام سے ادب سے اس کو اپنی پناہ گاہ میں بٹھایا, عزت دی, احترام دیا جیسے صحابہ کرام کو ملا ہوا تھا, وہ اخلاق مصطفیٰ سے اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا سونے اگر میری گھر والی کو کلمہ پڑھایا تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے. یہ وہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بابا بد دعا کرے, کہا میں اجاڑنے نہیں دنیا بسانے آیا ہوں. آج ابو جہل کا گھر بھی بس رہا ہے, آج اس کا بیٹا بھی بس رہا ہے. حضور کی چوکھٹ پہ کلمہ پڑھ کے جو چند لمحے پہلے پیغمبر کے سب سے بڑے دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر کھڑا تھا, آج محمد کے غلاموں میں صحابہ کی چوکھٹ میں شامل ہو گیا. اور آج ہم جب حدیث پڑھاتے ہیں, علماء گواہ ہیں, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی کئی حدیثیں مروی ہیں. صحابی رسول, آج کتنی عزت سے اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں خون کے رشتوں کی کتنی اہمیت, اور رشتہ داروں کی کتنی اہمیت, اور کلمہ پڑھنے والے کی کتنی اہمیت ہے. اور آخری بات جو اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں, اب لوگوں اب جو مثال دینے جا رہا ہوں, یہ سنن ابو داؤد شریف ہے جی, حدیث کی کتاب 2692 نمبر حدیث ہے. اب ذرا دل تھام کے بیٹھنا, اسی غزوہ بدر کی کہانی پھر سنا رہا ہوں. اس جنگ میں حضور کے دشمنوں میں, کفار کی طرف سے آنے والوں میں ایک شخص ربی بن عاص بھی تھے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے داماد تھے. اپنے داماد, حضور کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کبریٰ کے شوہر تھے, اور حضور سے لڑنے کے لیے کافروں کی طرف سے میدان میں آ گئے. یہ بھی گرفتار ہو کے قیدی بن کے آ گئے. اب حضور علیہ السلام نے اگلی صبح جب صحابہ سے مشاورت کی تو صحابیوں نے کہا حضور جس کو چھوڑنا ہے قیدی کو, اسے کہیں یا مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دے, یا اتنا فدیہ مقرر کریں وہ اس کے گھر والے مکے سے فدیہ لے کر آئیں, وہ جمع کروائیں, ہمارے وسائل بڑھ جائیں گے, اس کو چھڑا کے لے جائیں. آؤ لوگوں, یہ فدیے کا اعلان ہو گیا, اور ربی بن عاص جو حضور کے داماد تھے, انہوں نے مکے میں اپنے گھر پیغام بھیجا, اور گھر میں کون تھا؟ حضور کی بیٹی. کہا تیرے بابا کے غلاموں نے گرفتار کر لیا ہے, اتنا فدیہ چاہیے, بھیج دے تاکہ میں یہاں سے قید سے چھوٹ کے واپس مکے میں اپنے گھر میں بچوں کے پاس آ سکوں. حضرت زینب کبریٰ نے گھر میں جو مال اسباب تھا وہ اکٹھا کیا, دیکھا, لیکن اس سے فدیہ پورا نہ ہوا. شہزادی پریشان ہوئی, کیا کروں؟ پھر دفتن اپنے گلے کی طرف دیکھا تو گلے میں ایک ہار تھا, آپ کے سونے کا ہار, اور بڑا قیمتی ہار تھا. اور یہ ہار وہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے شہزادی کی رخصتی کی تھی نا اپنے گھر سے, اور یہ ربی بن عاص حضرت خدیجہ کے سگے بھانجے تھے, جب رخصتی کی تھی نا دلہن بنا کے, تو مائیں بچیوں کو تحفے دے کے بیچتی ہیں, اپنی نشانیاں دے کے بیچتی ہیں. بچیاں پالی ہوتی ہیں, بڑی کی ہوتی ہیں. تو اس ماں نے, حسنین کی نانی اماں نے لوگوں, اپنی بیٹی کو ایک یہ قیمتی ترین اپنی نشانی ہار کی صورت میں دی تھی. یہ اپنی ماں کی آخری نشانی بیٹی کے گلے میں ہے لوگوں. شور کافر ہے مگر رہائی کروانی ہے. ابھی یہ احکام اسی غزوے کے بعد ایک دم آئے کہ اب کفر اور اسلام کی شادیاں نہیں ہو سکتی, الگ نظام, یہ اس کے بعد کیا کام.
شہزادی نے اپنا ہار اتارا اور فدیے میں مدینے بابا کی بارگاہ میں بھجوا دیا. آؤ لوگوں، صحابہ کرام فدیے جو وصول ہو گئے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے. یہ فلاں قیدی کا فدیہ ہے، اس کو رہائی، اس کو رہائی. وہ فدیوں کی ٹوکریاں آگے چلتی آ رہی ہیں. اچانک دفتن میرے محبوب کی نگاہ اٹھی، اور اپنے گھر کی چیز کو کون نہیں پہچانتا لوگوں. جب حضرت خدیجہ کی وہ آخری نشانی جو بیٹی کو دی تھی، میرے محبوب پیغمبر کی نظر اس نشانی پہ پڑی، آقا کی ہچکیاں بند گئی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. حدیث میں حضور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. صحابہ رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونیا کس شے نے آپ کو رولا دیا؟ کہا یہ فدیہ کس کا ہے؟ کہا حضور یہ ربی بن عاص کے گھر سے آیا ہے مکے سے. حضور اور رو پڑے. کہا صحابیو کیا میں محمد کو اختیار دیتے ہو میں اپنی بیٹی زینب کی ماں کی آخری نشانی بھی اس کو واپس کر دوں اور صلہ رحمی کے طور پہ اپنے داماد کو رہا بھی کر دوں؟ خون کے رشتوں کی قیمت بتا رہا ہوں کتنی ہوتی ہے. ہم کہاں چلے گئے لوگوں؟ کس دین کے پیروکار بن گئے؟ صحابی رو پڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میں ہمارے محبوب پیغمبر آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہم بھی آپ کے، ساری کائنات بھی آپ کی ہے، آپ جو فیصلہ کریں ہم غلاموں کو منظور ہے. آؤ لوگ، حضور نے شہزادی کا ہار قیمتی اپنی بیٹی کا فدیہ قبول نہ کیا، واپس کر دیا اور ساتھ اس کے شوہر کو رہا بھی کر دیا. کلمہ پھر بھی ربی بن عاص نے نہیں پڑھا، سنیے گا. وہ واپس مکے لوٹ گئے، مگر جانے لگے تو حضور نے کہہ دیا، اب حکم اتر آیا. کہا جا کے اے میرے داماد میں تمہیں رہا کر رہا ہوں، فدیہ واپس کر رہا ہوں بیٹی کی نشانی، مگر اب میری بیٹی تیرے گھر میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری بیٹی کو اس کے بچوں سمیت، 2 بچے تھے چھوٹے، ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام امامہ تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میں ان کو مدینے میں بھیجتے. 2 انصاری صحابہ ساتھ روانہ کیا. اب حضرت زینب کو مکے میں پتہ چلا نا کہ میرے شوہر رہا ہو کے آ رہے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے پھولوں کے گجرے لے کے گھر سے باہر نکل کے کھڑی تھیں استقبال کے لیے، حدیث میں آتا ہے. تو جب انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا وہ خوش ہوئیں، تو تھوڑے فاصلے پہ حضرت ربی بن عاص کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا زینب تیرا شکریہ، تو نے مجھے آزادی اور رہائی دلوائی، لیکن اب تیرے بابا کا فرمان ہے کہ میں تو اور اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو مدینے چلے جائیے، لوگ تجھے لینے آئے. حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کے مدینہ آ گئی. لوگوں، حضرت ربی بن عاص نے مکے کے بڑے تاجروں کا سامان لیا اور شام کی طرف چلے گئے تجارت کے لیے، اور اس تجارت میں انہیں زندگی میں سب سے زیادہ نفع حاصل ہوا. نفع کما کر واپس خوشی سے مکے جا رہے تھے، راستے میں مسلمان مجاہدین کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا. مسلمان مجاہدین نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھر مدینے لے آئے، اور ان کا سارا مال بھی مال غنیمت کے طور پہ لوٹ کے لے آئے. اور اب آ کے جو اصول تھا مال غنیمت کی تقسیم کا، اس کے مطابق سارا مال صحابہ میں تقسیم ہو گیا. بڑا مال تھا تجارتی ان کا، مال تقسیم ہو گیا اور انہیں پھر باندھ دیا گیا. رات کا وقت تھا. اب حضرت ربی بن عاص کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، اب کیا ہوگا، اب کیسے چھوٹوں گا، اب تو میرے بڑے بڑے تاجروں کا سامان میرے پاس ہے، ان کا نفع کمایا ہوا مال ان تک پہنچانا ہے، کیا بنے گا. پھر انہیں وہی خیال آیا. انہوں نے کہا زینب بے شک میرے ساتھ نہیں ہے اب، لیکن ہے تو میری خالہ کی بیٹی ہے، رشتوں کی اہمیت ذرا بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے رات کے وقت کسی صحابی کی منت کی اسے کہ میں بھاگ کے کہیں نہیں جاؤں گا، مگر مجھے ایک دفعہ چوکھٹ زینب تک لے جاؤ، زینب کی چوکھٹ تک لے جاؤ، اور ایک روایت کے مطابق میرا پیغام لے جاؤ. حضرت زینب تک پیغام پہنچ گیا کہ میرا شوہر پھر سے گرفتار ہو کے آ گیا ہے، اور اتنا مال بھی اس کا جو نفع کا تھا وہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہو گیا ہے. لیکن انہیں پتا تھا کہ فیصلہ فجر کے بعد ہونا ہے الٹیمیٹلی، کہ ربی بن عاص کی گردن قلم کری جانی ہے یا پھر چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگوں صبح میرے محبوب نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے دعا کر کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی بیٹھے، عدالت لگی، ابھی کوئی بات نہیں کی، اچانک مسجد نبی کے دروازے سے حضرت زینب اندر داخل ہوئیں. حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ حضرت زینب نے آتے ہی کہا
کہ یا رسول اللہ یہ جو قیدی باہر بندھا ہوا ہے میں آپ کی شہزادی اس کو پناہ دیتی ہوں، امان دیتی ہوں، امان دیتی ہوں. حالانکہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جدا کر چکے ہیں. کہا میں امامہ اور علی کے باپ کو پناہ اور امان دیتی ہوں، کیا میری امان قبول کی جائے گی؟ کیا میری امان قبول کی جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا تم نے آواز سنی؟ جی سنی. کیا کہتے ہو؟ سونے جو آپ کا فیصلہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا شہزادی جس کو محمد کی بیٹی پناہ دے دے اسے محمد بھی پناہ گاہ کا اعلان کرتا ہے. اب اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے سارا صحابہ سے وہ مال واپس منگوایا اور لوٹا ہوا سارا مال انہیں واپس کر کے پھر ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا. آپ پھر مکے میں واپس آ گئے. سارا جو نفع کا مال تھا وہ اپنے ان کاروباری دوستوں میں تقسیم کر کے اب کفار کی ایک بہت بڑی مجلس سرداروں کی لگی تھی سین حرم کعبہ میں. آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر تشریف لا کے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کافرو سنو، تم نے ہمیں محمد رسول اللہ کے خلاف کتنا بھڑکایا، جنگیں کروائیں، مگر میں نے اس محمد عربی کا کردار دیکھا ہے. تم جھوٹ کہتے ہو، محمد عربی سچ کہتا ہے. میں کلمہ تو مدینے میں بھی پڑھ سکتا تھا مگر میں نے وہاں نہیں پڑھا. تم کہو گے ڈر کے مسلمانوں نے کلمہ پڑھوا لیا ہے. میں تم سارے کافر سرداروں کے سامنے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان اور محمد کی غلامی کا اعلان کرتا. آؤ لوگو، حضرت زینب کے شوہر جن کا نام عرف عام میں لوگوں میں زیادہ مشہور عمر بن عاص ہے، یہ بھی ہے لیکن ان کا صحیح تحقیقی نام عاص بن ربیع ہے جو احادیث میں مذکور ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں احباب گرامی، اب یہ وہاں سے پھر واپس مدینے آتے ہیں اور چوکھٹے پیغمبر پہ آ کے پھر کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر اگلا حسن سلوک دیکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ اپنی شہزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی. یہ پھر حضرت زینب کے ساتھ اکٹھے رہنا شروع ہوئے اور 1 سال کے اندر حضرت زینب کو اس کے بعد وصال ہو گیا. اور اتنی محبت تھی اور یہ سارا منظر نامہ اتنی محبت نامے میں بدل چکا تھا کہ میں حیران ہو گیا جب میں نے تاریخ ابن حشام پڑھی کہ جب آپ کی اہلیہ حضرت زینب کا وصال ہو گیا تو یہی حضرت عمر بن عاص یا عاص بن ربیع بن عاص یہ ہر وقت ان کے ہجر میں روتے رہتے تھے. مسلمان میں پھر محبت ایسی ہوتی ہے، روتے رہتے تھے. اور ابھی 1 سال اور نہیں گزرا تھا کہ فراق زینب میں ان کا بھی وصال ہو گیا. خون کے رشتوں میں حرارت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. مگر آؤ لوگو، آج ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ باقی ساری دنیا کے ساتھ ہم معافی تلافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خون کے رشتوں کے ساتھ اتنا شیطان نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں دشمن بنا دیا ہے، کساوت قلبی کا شکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کئی لوگوں کے ہم نے پاؤں پکڑے، یار آپ کا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگا باپ ہے، وہ مان جاؤ یار. وہ کہتا چل چل بھائی تو کون ہوتا ہے؟ آؤ اہل ایمان کے یہ رابطے ضابطے نہیں ہوتے. اور آخری بات اس ضمن میں جو کہنا چاہتا ہوں، احباب صلہ رحمی میں لفظ رحم آتا ہے اور رحم خون کے رشتوں کو کہتے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی میں کبھی شاید رحم کا معنی بھی ہمیں نہ پتا ہو کہ رحم کہتے کس کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کم از کم رحم کا معنی تو آپ کو سمجھا دوں.
اور میں اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. آپ دیکھیں اللہ کی ذات، اس کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے کہ ہر کام مسلمان جب کرتا ہے تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا ایک جملہ پڑھا کرو. وہ جملہ کیا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ پتہ تھک گئے ہیں ابھی قدیر بٹ صاحب نے نعت پڑھنی ہے، اب وہ آپ کو دیکھ کے کیا پڑھیں گے؟ بھئی کیا پڑھنا ہوتا ہے ہر کام سے پہلے؟ بھئی پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی، بتا تو دے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تاکہ ہر روز بندہ 20 کام کرتا ہے اور 20 دفعہ وہ پڑھے اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کا سب سے بڑا تعارف رحمان اور رحیم. آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کی. وہ رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم. پھر تعارف الرحمن الرحیم ہے. یہی بات ہے. آگے چلیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، مگر سب سے بڑی جو صفت نہیں ذات مصطفیٰ بن گئی وہ رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور کی صفت نہیں ہے رحمت، کے یاد رکھنا. بہت سے لوگوں نے کہا صفت حضور کی رحمت ہے. صفت اگر رحمت ہوتی تو یہ آیت ایسی ہوتی وما ارسلناک الا راحما للعالمین. اللہ نے کہا راحما للعالمین نہیں کہا رحمتا للعالمین. ہم نے محبوب کو رحمت بنا دیا ہے، سراپا رحمت بنا دیا ہے. یعنی ذات مصطفیٰ سراپا رحمت ہے. حضور کا تعارف بھی رحمت، اللہ کا تعارف بھی رحمت. اور ایک ہستی اور ہے کائنات میں لوگوں، جس کے وجود کے کارخانے میں میں اور آپ تیار ہو کے دنیا میں آئے ہیں، ہماری ماں. تو وجود کے جس کارخانے میں بچہ تیار ہوتا ہے نا، اس کارخانے کا نام بھی رحم ہے. اب بڑا حیران ہوتا ہے بندہ، کہاں وہ رحمت اور یہ رحمت. ایک دیکھیں انسانی جسم کے اعضاء ہیں، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہونٹ ہے، دانت ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، ناخن ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو بندہ کہے جی یہ رحم ہے، تو رحم تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مادی چیز تو نہیں ہے، نہیں. تو یہ مادی ٹکڑا ہے وجود کا، اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ آؤ اب آپ کو ڈیفینیشن اور تعریف سمجھ میں آئے گی کہ رحم کہتے کس کو ہیں. اب آپ گرامی میں نے لغت کی کتابیں کھولی اور لغت کی کتابوں میں رحم کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ تھی کہ کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے کا وزن خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کسی دوسرے کا وزن اور بوجھ اٹھا لینا، اسے رحم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں. آؤ اللہ نے کتنوں کا وجود بوجھ اٹھایا ہوا ہے. سارے کافر اللہ کو مانتے ہیں؟ بولیے جی مانتے ہیں. اللہ نے ان کے رزق کا بوجھ اٹھایا ہوا نہیں اٹھایا ہوا؟ اٹھایا ہوا ہے نا. انہیں ساری سہولتیں دے رہا ہے. کبھی کسی کافر نے اللہ کو خط لکھا تو ہمیں دے یہ سہولتیں؟ نہیں لکھا. اللہ ہے اپنی خوشی سے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے دوسروں کو بوجھ اٹھاتا ہوں. کیوں؟ میں الرحمن الرحیم ہوں. الرحمن الرحیم ہوں. آؤ میں پیغمبر کی چوکھٹ پہ پھر لے کے جا رہا ہوں. حضور رحمت للعالمین ہیں. ساری امت کے گناہگاروں کا بوجھ خوشی سے کون اٹھانا چاہتا ہے؟ میرے محبوب اٹھانا چاہتے ہیں. ساری زندگی بھی مصلی پر سجدے میں سر رکھ کے راتوں کے پہر میں بھی کہتے ہیں رب ہب لی امتی. او محبوب تو ہمارا محبوب ہے، چھوڑ گناہگاروں کو. فرمایا نہیں اللہ میں خوشی سے امت کے گناہگاروں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں. حضور جنازہ پڑھانے گئے، آپ نے کہا کسی کا قرض تو نہیں ہے اس پر؟ ایک بندے نے کہا حضور میرا قرض اس نے دینا ہے. کہا ہاں بھائی اس کا قرض کوئی رشتہ دار کوئی نہیں بولا ادا کرنے کے لیے. حضور نے کہا پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد ہوتا ہوں. میں جنازہ پڑھا کہ اس کا قرض دینا میرے ذمہ ہے، میں محمد تمہیں ادا کروں گا. خوشی سے بوجھ اٹھا لیا. آؤ جو انسانیت کا، جو کمزوروں کا، جو دکھیوں کا، جو لاچاروں کا، جو گنہگاروں خطاکاروں کا خوشی سے بوجھ انسانوں میں سب سے بڑا اٹھانے والا ہو، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. اور اب آ جائیں اس ہستی پر. ایک ہستی ایسی ہے جو بوجھ اٹھاتی ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 9 مہینے اٹھاتی ہے.
اور اتنی خوشی سے اٹھاتی ہے کہ وہ بوجھ نہ ہو تو پریشان ہوتی ہے، پیر صاحب کو تعویذ دو۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر ایسی خاتون شادی شدہ ہو، اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہو، وہ تو کعبۃ اللہ میں بھی ایک ہی دعا کرتی ہے، مولا میں یہ بوجھ اٹھانا چاہتی ہوں۔ وہ حضور کی سنہری جاریوں کو چوم چوم کے کہتی ہے، حضور کرم فرما دے میرے اوپر کرم فرما دے۔ کتنی بےتاب ہے کسی اور کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اور جانتی نہیں وہ کل بڑا ہو کے خدمت کرے گا یا گالیاں دے گا، لاتے مارے گا۔ مگر ہر ماں کائنات کی لوگوں یہ بوجھ بچے کا خوشی سے، خوش دلی سے اٹھاتی ہے۔ اللہ نے کہا او ماں، کیونکہ تیرے اندر یہ صفت آ گئی ہے، تو دوسرے کا بوجھ، اپنا نہیں دوسرے کا بوجھ اپنی خوشی سے اٹھانا چاہتی ہے، جس وجود کے حصے میں اٹھانا چاہتی ہے، ہم اپنی رحمت کا فیض دے کے تیرے وجود کے اس حصے کو بھی رحم میں مادر بنا دیتے ہیں۔ تو رحم ہے دوسرے کا بوجھ خوشی سے اٹھانا۔ اب سوچیں ہم میں سے کتنے رحم دے لیں، اپنا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا، دوسرے کا کون اٹھاتا؟ دین تو یہ تھا یار، اللہ کا تعارف تو ہمیں یہ کروایا گیا تھا، حضور کا تو یہ کروایا گیا تھا، ہماری ماں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ ہم کیوں دوسرے ہمیں بوجھ لگتے ہیں؟ یتیم بوجھ لگتے ہیں، مسکین بوجھ لگتے ہیں، غریب بوجھ لگتے ہیں، دکھی لاچار انسانیت بوجھ لگتی ہے۔ آؤ لوگوں، مادیت کی سیوس کی چھاؤں میں تحریک منہاج القرآن اور میرے استاد کی محترم حضور شیخ الاسلام پھر سے رحم کا یہ تصور اپنے شاگردوں بیٹوں کے ذریعے اس امت اور عوام تک پہنچا کے پھر سے ہمیں سراپا رحم امت بنانا چاہتے ہیں۔ امت کی لٹی ہوئی کشتی کو پھر سے رحمت کی خوبصورت ہوا نصیب کر کے، دلوں میں رحم کی خوبصورت شیرنی عطا کر کے اس امت کی بھولی بھٹکی کشتی کو پھر سے رحمت کے سہارے پر مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ آؤ لوگوں، یہ منہاج القرآن کا منشور ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے، اور منہاج القرآن فقط اس امت کو توڑنا نہیں چاہتی، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا چاہتی ہے۔ یہاں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا کام نہیں ہے، کوئی لوگوں کو توڑنے کا کام نہیں کیا جاتا، ٹھوکریں مارنے کا کام نہیں کیا جاتا، یہاں گرے ہوئے کو اٹھانے کا دست کیا جاتا ہے۔ جہاں نفرت بانٹنے والوں کو بھی محبت کے خوبصورت تعلق میں جوڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ آؤ منہاج القرآن کی اس پکار کو سمجھو لوگوں۔ اس دور میں جہاں دین و مذہب کے نام پہ بڑے بڑے توڑنے والے تمہیں نظر آئیں گے، امت کے وجود کو لخ لخ پارا پارا کرنے والے نظر آئیں گے، ایسے میں شیخ الاسلام میرے استاد کے محترم اس ساری امت کو شرق سے غرب تک پھر سے وحدت کی کشتی میں بٹھانا چاہتے ہیں، پھر سے محبت کی کشتی میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ نفرتوں کی لگی ہوئی آگ کو منہاج القرآن بجھا کر اس ساری امت کو رحمت مصطفیٰ کی ہوا سے لذت سیار کرنا چاہتی ہے۔ آئیے اس پیغام کو سمجھیے، اپنے دلوں کو نرم کیجیے، اور صلہ رحمی کے سبق کو لوگوں خود بھی یاد کریں، نسلوں کو بھی سمجھائیں، اور حضور کی عملی سیرت کے عملی فالوور بن کر حقیقی معنوں میں اس صلہ رحمی کو اپنا کر خون کے رشتوں کی حفاظت کر کے انہیں مضبوط کرو، ایک دوسرے کو محبت کا درس دو، نفرتیں مٹاؤ، ایک دوسرے کے خلاف جو پورا دن باتیں ہوتی رہتی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور آج کے بعد مسلمان کی علامت حضور نے بتایا کہ ایمان، صاحب ایمان کی علامت کیا ہے، کہ کسی دوسرے شخص میں اگر 100 میں سے 99 خامیاں نظر آئیں، ایک خوبی نظر آئے، ایک خوبی، فرمایا امتی صحیح، اور صحیح مومن بندہ وہ ہے جو ایک خوبی پہ نظر رکھے اسی کا پرچار کرتا ہے۔ اور ہم 99 خوبیاں کسی میں ہو، ایک خامی ہو، ساری زندگی خامیوں پہ لگی رہتی ہے، یہ خامی یہ خامی۔ اللہ کریم کی ذات جن محرومین کے لیے آج کی اسی سال ثواب کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، ان کی بخشش فرمائے، شفاعت کاملہ فرمائے، اور جن حفاظ کرام نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کر کے آج ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، اللہ پاک ان کو حفظ کا سبق یاد رکھنے اور قرآن مجید کے اندر تدبر اور تفکر کی اعلیٰ دولت کی طرف بڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی
حضرت علامہ پروفیسر محمد ارشد مصطفی صاحب، آپ نے خطاب فرمایا بلا تاخیر جیلم کی سرزمین سے ہمارے آئے ہوئے مہمان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محترم قدیر احمد بٹ صاحب وہ آئیں گے اور اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں قبلہ آفتاب بھائی کا، آج کی تمام انتظامیہ کا، قاری صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم دیا۔ الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلند آواز سے محبت سے جھوم کے ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، ایک یا دو اشعار نعت شریف کے۔ اس کے بعد جو مجھے حکم ملا، رومی کشمیر حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا، بلند آواز سے بولیے رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروان ہے، جدہ جگ پروان ہے، جدہ جگ پروان ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نام ہے۔ بھائی جی نو سمجھ آئیے، بولو سبحان اللہ۔ بابا زہرا دا حسنین دا نام ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا
چاہیے ایکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سانو یار غار لے اے دسے آئے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے حضرات گرامی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رومی کشمیر حضور میاں محمد بخش آپ ارشاد فرمانے قربان جایا فرماندن نور محمد اے روشن آغا بولیے سبحان اللہ نور محمد اے روشن آغا سارے بولو سبحان اللہ تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جا چھیو جاوے سار کرن لو چھیو جاوے سار کرن لو سارا گلشن سیس نواوے آزمی سونا ماہی سانو کدرے نظر لایا نور محمد اے روشن آغا آدم جدونا اویا اول آخر اے دوویں پاسے اوہو مل کھلویا قربان جایا فرمان دل اللہ کر بندیا میری میری سب بولی سبحان اللہ تھوڑا جائیں اینو اللہ کرو تھوڑا جائیں بس بڑی میں مائک توڑا بہت اچھا تھوڑا جائیں اور باز دے دیں نا کر بندیا
اے میری میری نہ یہ مال خزانے تیرے یار بولو اللہ جاننا کسے شاید ہی لوگ اس پاڑی سبحان اللہ چاہیے گلہ تھوڑے جیاں ڈرنے آلیاں کوڑیاں کرنیاں مٹھا کھاندے رہنے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت ذائقہ اللہ تعالیٰ سانو قبر دی تیاری کرنے توفیق دے نہ یہ مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری جس دا مال اسے لے جانا تنو ایویں ہرس ودے پرائی شاد مان کی کرنا چھڑی نہ میری نہ تیری آزم سب کچھ چھٹ چھڑا کے اساں جاولنا وچ تیری نہ کر بندیا اے میری میری تھیلا میری نہ تیری چار دیاڑے اے جوگی والی پھیری قربان جایا حضور میاں صاحب فرماندے نے دنیا ایک مسافر خانہ اتھے کوئی آوے کوئی جاوے کسے دلال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب ریا کوئی ایتھے تے نہ کسے دی رہی سردار ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر